روشنی حاصل کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں. کوئی ٹیوب لائٹ سے، کوئی مرکری سے، کوئی بلب سے، کوئی چراغ سے، کوئی لالٹین سے. لیکن جب رات ختم ہوتی ہے اور سورج چمکتا ہے اور پورے آب و تاب کے ساتھ جب سورج کی روشنی چاروں طرف پھیل جاتی ہے تو جو لوگ جن چیزوں سے روشنی حاصل کر رہے تھے وہ ساری چیزوں کو بند کر دیتے. اب نہ لالٹین کی روشنی کی ضرورت ہے، بلب والے بلب بجھا دیتے ہیں، ٹیوب لائٹ والے ٹیوب لائٹیں بند کر دیتے ہیں، مرکری والے مرکری بند کر دیتے ہیں، کیونکہ سورج کی روشنی کے ہوتے ہوئے اب کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں. سارے پیغمبر جو اس دنیا کے اندر آئے ان کی روشنی بھی چراغ، بلب اور ٹیوب لائٹ کی روشنی ہی کی طرح تھی. کوئی اپنے قوم کے لیے، کوئی اپنے قبیلے کے لیے، کوئی اپنے علاقے کے لیے. لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراجا وہاجا وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کر بھیجا. سورج کہا تو نبی اکرم کی جو تعلیمات ہے وہ سورج کی طرح روشن اور چمکنے والی ہے. لہذا رسول اکرم کے آ جانے کے بعد اب کسی رسول کی اور کسی نبی کی تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی. جیسے سورج کی روشنی کے بعد کسی چراغ کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی حیثیت سے اس دنیا میں آ جانے کے بعد کسی رسول کی تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. آپ آئیڈیل ماڈل. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اوصاف حمیدہ بیان کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ذرا اس آیت کو پھر سے غور سے سماعت فرمائیں. هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم، اللہ تو وہ ہے یا اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اس نے بھیجا فی الأمین رسولا منهم، ایک رسول امیوں کے اندر انہی میں سے. پہلی صفت نبی اکرم امی تھے اور امیوں کے اندر آئے تھے. میں نے یہ چاروں چیزیں جو اوصاف بیان کیے گئے اس کی وجہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، کیونکہ ان کی ٹیلی ہمارے دوسرے مذہبی کتابوں سے بھی ہوتی ہے. حالانکہ یہ وقت تو نہیں ہے وید کے منتر اور رامائن کے شروع پڑھنے کا. مجھ سے کمیٹی کے لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آج پرشاسن کے لوگ اور ہندو بھائی اگر پہلے آ گئے تو ہم آپ کو پہلے ٹائم دے دیں گے، لیکن ہماری قسمت میں پہلے ٹائم ہے ہی نہیں. چاہے وہ کتنی بڑی کانفرنس ہو. سوچا تھا کہ آج بڑے بڑے مولوی آئے ہوئے ہیں، دیار مولوی ہیں، مدنی ہیں، سلفی ہیں، آج شاید ان کے ہوتے ہوئے مجھے پہلے ٹائم مل جائے، لیکن آج بھی مجھے لاسٹ میں گھسیٹا گیا. تو هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم، اللہ تو وہ ہے کہ جس نے بھیجا امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے. عقیدے کی اصلاح بھی ہو رہی ہے. ہمارے اگر کچھ ایسے بھائی یہاں موجود ہوں جو جن کے عقیدے میں گڑبڑی ہے، خرابی ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح بھی کرتے چلے. اللہ کے رسول ان پڑھوں کے اندر آئے. امی ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتا ہے بچہ، جس طریقے سے وہ ان پڑھ ہوتا ہے، عرب کے لوگ ان پڑھ ہونے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے جیسے ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ویسے ہی رہیں گے. ان کے اندر اللہ کے رسول آئے. یعنی آپ نور نہیں تھے. بہت سے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو اپنے نور سے پیدا کیا. آپ بشر نہیں تھے، نور. قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہے رسولا منہم، کہ آپ انہی میں سے آئے تھے. ان پڑھوں کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا امی کے اندر، انہی میں سے. منہم میں ہم ضمیر کا مرجع وہی امی ہے، انہی کے اندر ہم نے بھیجا اور انہی میں سے نکالا، اور وہ رسول انہی میں سے تھا. ویب فیس کی ٹیلی کرتے چلیں. بھوشیہ پران پرتی سرگ پر کھنڈ 9 ادھیائے 3
मंत्र नंबर 17। एतस्मिन्नन्तरे मलेच्छ आचार्य समन्वितः महामद्विषयाकशिक्षाखा समन्वितः। मैं समझ रहा हूं कि अब कोई फायदा नहीं है, लेकिन शायद कैसेटें आप पहुंचा सके वहां तक। एतस्मिन्नन्तरे, हाय लोगों, गौर से सुनना, मलेच्छ अनपढ़ों में आचार्य, एक आचार्य आएंगे। अनपढ़ों के अंदर यानी उम्मियों के अंदर, अनपढ़ों के अंदर आचार्य, एक आचार्य आएंगे, एक गुरु आएंगे, एक गुरु आएंगे, पढ़ाने वाले आएंगे। वेद ने कहा कि वो अनपढ़ होंगे और गुरु होंगे। दुनिया में किसी अनपढ़ को उस्ताद देखा है आपने? जिसने खुद अलिफ बेटे से ना पढ़ा हो, ABCD ना पढ़ी हो, वो कॉलेज में किसी स्टूडेंट को पढ़ाएगा? जिसने खुद ना पढ़ा हो दूसरे को पढ़ाएगा? वेद ने यही कहा। भविष्य पुराण ये कह रही कि वो अनपढ़ तो होंगे, अनपढ़ों में आएंगे, लेकिन आचार्य गुरु होंगे। अनपढ़ के को यहां दूसरे माना में लिया जाए। आप अनपढ़ थे, उसका माना यह है कि किसी इंसान ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पढ़ाया, आपको किसी ने पढ़ाया नहीं, लेकिन आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं था। सुन लीजिए, नबी अकरम से बड़ा कोई आलिम नहीं था, इसलिए ये नबी अकरम को अल्लाह ने पढ़ाया। और जिसको अल्लाह पढ़ाए उसके इल्म का कोई मुकाबला कर सकता है? अल्लाह ताला ने नबी को पढ़ाया। एक इंसान इंसान को जो पढ़ाएगा, इंसान इंसान का पढ़ाया हुआ सबक भूल जाएगा। अभी मैं 1 घंटा 2 घंटा आपके सामने बोलूंगा, चला जाऊंगा, आपसे पूछा जाए मौलाना जर्जी साहब ने क्या कहा, आप क्या बताएंगे? हाँ ये कहा, ये कहा। बस 5 मिनट में पूरे तकरीर का खुलासा बयान कर सकते हो, लेकिन कहा जाए कि जो सिखाया, जो बताया, वो आप हूबहू बयान करो, आप नहीं बयान कर पाए, आप भूल गए, आपको याद नहीं है। एक उस्ताद बच्चे को पढ़ाता है, वो याद करता है, रात में याद किया, सुबह सुनाओ क्या याद किया, वो सुबह सुनाता है, आधा भूल गया सबक, आधा याद नहीं, आधा याद है, आधा भूल गया। इंसान जब इंसान को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक जरूरी नहीं कि याद रखा जाए, बच्चा भूल जाता है। लेकिन जब अल्लाह किसी को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक इंसान भूल नहीं सकता। दलील कुरान करीम की आयत है, आप उठाइए। अल्लाह ताला ने नबी अकरम को पढ़ाया और क्या कहा? सन्नुकुरियुका फला तंसा। सब्बिह इसम रब्बिकल आला वाली सूरत पढ़ी। सन्नुकुरियुका फला तंसा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे प्यारे नबी, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा। सन्नुकुरियुका, हम आपको ऐसा याद कराएंगे, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे, फला तंसा, फिर आप भूलेंगे नहीं। पता ये चला कि नबी अकरम को अल्लाह ने पढ़ाया और ऐसा पढ़ाया, वो सबक कयामत तक के लिए बाकी रहना था। अगर इंसान पढ़ाता तो आप भूल सकते थे, इसलिए इंसान ने आपको नहीं पढ़ाया। आप अनपढ़ थे, उसका मतलब ये है कि दुनिया में किसी इंसान ने नहीं पढ़ाया, लेकिन आप आलिम थे, आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं था, इसलिए कि आपको पढ़ाने वाले साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की थी, अल्लाह ने नबी अकरम को पढ़ाया। है लोगों, मलेशियों में अनपढ़ों में एक आचार्य आएंगे, गुरु आएंगे, वो लोगों को पढ़ाएंगे, वो लोगों को सिखाएंगे, वो लोगों को पढ़ाएंगे। सामान्य गीता और उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि उनकी नजर में सब समान होंगे, बराबर होंगे, कोई ऊंचा ना, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, उनकी नजर में सब बराबर होंगे। वो किसी को तो छोटा और बड़ा नहीं बनाएगा, उसकी नजर में सब बराबर होंगे, वो सबके साथ न्याय और इंसाफ करेगा। तो पहली सिफत नबी अकरम की ये बताई गई कि आप इंसान थे। एक दूसरा मंत्र भी मैं पढ़ दूं, पुरुष महानिमाद अहमद नाम का शख्स जो जन्म लेगा, पुरुष इंसान होगा। हिंदू धर्म की किताब कह रही है कि वो इंसान होगा, लेकिन इंसानों में उसका मकाम क्या होगा? महानिमादित्य, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। ये है मकाम।
اللہ کے بعد اگر دوسرا کسی کا درجہ ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ انسان تو تھے، نور نہیں تھے، بشر تھے، لیکن مقام یہ تھا آپ کا کہ اللہ کے بعد دوسری پوزیشن میں دوسرا درجہ اگر کسی کا تھا تو وہ جناب محمد رسول اللہ. خود ہمارے ہندو بھائیوں میں اب یہ عقیدہ نہیں رہ گیا، وہ اپنے اوتاروں کو بھگوان مانتے ہیں، بلکہ ان کے یہاں اوتار کی جو میننگ لکھی ہوئی ہے وہ میننگ یہ ہے ایشورتو کا پرشتو میں پرلت ہونا. بہت ٹھیک ہندی ہے یہ، ذرا سمجھیے. وہ کہتے ہیں ایشورتو کا منشتو میں پرلت ہونا، یعنی اللہ ہی ایک انسان کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار لیتا ہے. وہ کسی انسان کو رسول نہیں بناتا، بلکہ اللہ ہی انسان کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار لیتا ہے. عرش پہ اللہ تھا، وہ زمین پر انسان کا روپ دھارن کر کے آ گیا، وہ رسول بن کر آ گیا. یہ ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا عقیدہ. مسلمان بھی اس سے پیچھے نہیں ہیں. مسلمانوں میں بھی ہمارے بھائیوں کا ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے قوالی وغیرہ جب پڑھے گا گائے گا، چلے جائیے دلی نظام الدین اولیاء بازار پر سے کیسٹ ملے گی آپ کو، لگی رہے گی وہاں پر، بیچتے ہیں کیسے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. یہ بھی یہی کہتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. یعنی ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ عرش میں جو اللہ تھا وہی مدینے میں مصطفیٰ بن کر آ گیا. اللہ عرش میں تھا، مدینہ میں مصطفیٰ تھا، یعنی مصطفیٰ یہ اللہ ہی ہے. احمد میں اور احد میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، محمد احمد ہے. احد اور احمد میں صرف نیم کی چادر ہے. اگر نیم کی چادر ہٹا دی جائے تو دونوں احد ہیں، اللہ میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس عقیدے نے ہمارے بریلوی بھائیوں کو شرک کے کگار تک پہنچا دیا، بلکہ بالکل مشرک بنا دیا اگر یہ عقیدہ ان کے. ہمارے ہندو بھائی برا نہ مانے، پہلے یہ ٹائم ملنا چاہیے تھا مجھے. خیر کوئی بات نہیں، بار بار کیوں ایک بات کو کہوں. کہتے ہیں آتما ہی پرماتما ہے. ایک اور عقیدہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو روح ہے یہی پرماتما ہے، یہی اللہ ہے. دیکھیے کوئی بجلی کا کنیکشن تو لگا نہیں، ہمارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، زبان بول رہی ہے. وہ کہتے ہیں لکھا ان کی کتابوں میں، اللہ نے جب آدم کا پتلا بنایا تو اس میں پھونک ڈالی، تو یہ جو روح ڈالی، جو پھونک ڈالی، یہ اللہ نے پھونکا، تو یہ اللہ کا حصہ ہے. لہذا آدمی کے اندر اللہ جو روح ہے وہی اللہ ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے، یہی اللہ ہے. جب انسان مرتا ہے تو ڈیڈ باڈی مرتی ہے، روح نہیں مرتی. اس لیے آتما ہی پرماتما ہے. اس عقیدے نے ہندو بھائیوں کے اندر اتنی گڑبڑی پیدا کر دی ہے کہ وہ جواب نہیں. دیکھیے میں یہ بول رہا ہوں میرے اندر آتما ہے، اس کا مطلب یہی خدا ہے. آپ کے اندر بھی آتما ہے، اس کا مطلب خدا آپ کے اندر بھی ہے. اب میں آپ کو گالی دے رہا ہوں تیری ماں کا، تیری بہن کا، اور آپ بھی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ اللہ کو گالی دے رہا ہے. ایک اللہ دوسرے اللہ کو گالی دے رہا ہے. چلیے ہم طاقتور، ہم نے مارا، آپ نے بھی پیٹا، لیکن 2 تھپڑ آپ نے مارے، 10 ہم نے مارے، آپ پٹ گئے. چلے دیکھ لوں گا، میرے گھر آنا تھا بتاؤں گا. ایک مار رہا ہے دوسرا پٹ رہا ہے. مارنے والے میں بھی آتما، پٹنے والے میں بھی آتما. اس کا مطلب ایک اللہ مار رہا ہے دوسرا اللہ پٹ رہا ہے. ایشور ہی کو مار رہا ہے، ایک ایشور مار رہا ہے دوسرا ایشور پٹ رہا ہے. نعوذ باللہ. عقیدہ دیکھیے. اچھا عورت کے اندر بھی تو آتما ہے، لیڈیز عورت کے اندر بھی تو آتما ہے. شوہر اپنی بیوی سے مل رہا ہے، سمبھوگ کر رہا ہے، ہم بستری کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سمبھوگ بھی کرتا ہے اور ایک اللہ کر رہا ہے دوسرا. نعوذ باللہ. غور کیجیے گا اس عقیدے نے کہاں تک پہنچا دیا ہے. آتما ہی پرماتما جو لوگ مانتے ہیں اور لکھا ہوتا دیواروں میں آتما ہی پرماتما ہے، اس عقیدے نے ہندو بھائیوں کو جواب سے محروم کر دیا ہے. یہ اللہ کی شان نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے. عقیدہ صاف کر لیجیے. بہت سے سوال، اچھا اللہ اللہ تو ہے ہی، اللہ تو اللہ ہر جگہ، اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ ہر جگہ ہے. اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ اللہ ہر جگہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹرین کے اندر بھی اللہ ہے.
یہ نالی بہ رہی ہے، نالی کے اندر بھی اللہ ہے، کتے کے اندر بھی اللہ ہے، سور کے اندر بھی اللہ ہے. بولی صاحب سور کہہ دیے، بہت برا ہو گیا. کل تو چائے کی ہوٹلوں پہ چرچے ہوں گے، سور کہہ دیا، نہیں کہنا چاہیے. 40 دن تک زبان گندی رہے گی. سور نہیں کہوں تو کیا کہوں؟ پی آئی جی صاحب کون سا لقب دیا جائے ان کو؟ انگلش میں اسپیک کہہ دیتا ہے مسلمان، اردو میں سور کہنا گوارا ہے. غور کیجیے گا، اللہ اپنے وجود کے آگے ہاتھ چار جگہ نہیں ہے. وہ نالیوں میں نہیں ہے، وہ لیٹرین میں نہیں ہے، لیکن اس کا علم ہے. وہ جانتا ہے نالی میں کیا چیز پڑی ہے، لیٹرین میں کیا چیز ہے، اس گندگی کے اندر کیا چیز ہے. ماں کے پیٹ میں اللہ نہیں ہے، لیکن جانتا ہے، اس کا علم ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی. اس بکری کے پیٹ میں کیا ہے، ایک بچہ یا 2 بچہ. اس کتیا کے پیٹ میں کتنے بچے ہیں، کتنے کتیا ہے، کتنے کتے، یہ جانتا ہے، لیکن اس کے اندر نہیں ہے. یعنی اس کا علم ہر جگہ ہے، وہ بتاتے خود ہر جگہ نہیں ہے. تصوف سے یہ عقیدہ نکلا. ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھرا پڑا، وہ ہر جگہ ہے، کتے میں بھی، سور میں بھی، گدھے میں بھی، عورت میں بھی. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں آتما ہی پرماتما، جو غلط ہے. پروشم وہ انسان ہوگا مہان ایمان تو، اور اتنا بڑا مہان پروش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بلکہ آپ فرمایا بھی کرتے تھے کہ میں ایک انسان ہوں. 4 رکعت والی نماز ظہر کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب آپ نے 5 رکعت پڑھا دیا بھول گئے، سلام پھیرا تو صحابہ ایک دوسرے کو گھورنے لگے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگا. میں نے پوچھا عزیزہ بالصلاۃ، اے اللہ کے نبی کیا نماز بڑھا دی گئی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وما زاد، کیا معاملہ، نہ تو نماز کم ہوئی ہے نہ بڑھائی گئی ہے. اگر بڑھا دی ہوتی تو میں تمہیں اس کی اطلاع پہلے دے دیتا. ان لوگوں نے کہا قالوا صلینا خمسا، اے اللہ کے نبی آپ نے پھر 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھا دیا. جب یہ نماز بڑھائی نہیں گئی تو آپ نے 5 رکعتیں کیسے پڑھا دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھومتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں. فسجد سجدتین بعد ما سلم، سلام پھیر چکے تھے. 5 رکعت پڑھانے کے بعد سلام پھیر چکے تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے صرف 2 سجدے کیے. فسجد سجدتین، 2 سجدے کیے، جس کو سجدے سہو کہا جاتا ہے. سجدے سہو کرنے کے بعد سلام پھیرا، صحابہ کو مخاطب کیا. پھر آپ نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. بھول چوک مجھ سے بھی ہو جاتی ہے جیسے تم سے ہو جاتی ہے. تم انسان ہو، تم سے بھول چوک ہوتی ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے. جب میں بھول جایا کرو تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو. یعنی عورتیں تو تصویر کالی مانیں گی، لیکن مرد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کوئی جملہ پتہ چل گیا کہ امام بھول گیا، رکوع کے بجائے سجدے میں چلا گیا، یا 2 سجدے کے بجائے 3 سجدے کر رہا ہے، یا ایک ہی سجدہ کر کے بیٹھ گیا، تو مرد اللہ اکبر کہنا پڑے گا پیچھے کے امام جو مقتدی ہیں ان کو. تو جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. یہ حدیث بخاری کی بتلا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بشر کہا، اور کیا فرمایا کہ میں نور نہیں ہوں، میں بشر ہوں. انما انا بشر، میں بشر ہوں اور میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. بھول چوک انسان سے ہوتی ہے. اللہ کے رسول بھی ایک انسان تھے اور آپ سے بھی بھول چوک ہوئی. ایک اور واقعہ، 2 لوگ آئے جھگڑا کر رہے ہیں. ایک نے کہا اللہ کے رسول یہ زمین میری، دوسرے نے کہا میری. آپ نے کہا دونوں ہی لوگ ایک زمین کے ٹکڑے پر لڑ رہے ہیں. اپنے اپنے بھائیوں کی زمین پر قبضے کرنے والوں سن لو، ایک زمین میری، وہ کہتا میری. آپ نے دونوں کی گفتگو سنی. آپ نے فرمایا دیکھو فیصلہ تو میں کر دوں گا لیکن میرا فیصلہ تم کو ماننا پڑے گا. کہا ٹھیک اللہ کے. دونوں نے کہا میں مان لوں گا. اللہ کے نبی فیصلہ کرنے سے پہلے کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سنو، ایک زیادہ بولنے والا، ایک کم بولنے والا، ایک بات اچھی طریقے سے کر رہا ہے اور ایک آدمی اپنی بات اچھی طریقے سے نہیں سمجھا پا رہا. ہوتا ہے کچھ لوگ زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں، اپنی بات جھوٹ کو بھی بہت اچھی طریقے سے سچا کر دکھاتے ہیں.
اور ایک بیچارہ سچا آدمی لیکن کم بولتا ہے, اس کو تجربہ نہیں ہے زیادہ, وہ بیچارہ اپنی بات رکھنا چاہتا ہے لیکن اچھی طریقے سے وہ بات اپنی سمجھا نہیں پاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں ہیں, ایک زیادہ بولتا ہے, ایک اپنی بات صحیح نہیں سمجھا پا رہا. ہو سکتا ہے جو کم بولنے والا ہو اور بات اچھی طریقے سے نہ سمجھا پا رہا ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے میں فیصلہ اس کے خلاف کر دوں اور یہ زمین تمہیں دے دوں. لیکن سن لو, میرے فیصلے کے بعد زمین تو اسی کی ہو جائے گی جس کو میں دے رہا ہوں. لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے سے میں نے غلط فیصلہ کر دیا تو یہ زمین میں نہیں دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا فلاں, اب یہ زمین کا مالک تو ہے, جا تو لے لے. پھر آپ نے اس سے فرمایا اگر یہ زمین اس کی ہے اور میں نے غلط فیصلہ کر دیا ہے, یہ اس کا مالک نہیں ہے, تو یہ اس کا مالک ہے اور یہ اس کا مالک نہیں اور میں نے غیر مالک کو زمین دے دی, تو سنو سامان مسلم, اگر کسی مسلم کا حق مارا گیا ہے اور اس کی جگہ پر میں نے غلط فیصلہ کر کے تمہیں دے دیا ہے, انسان ہونے کے ناطے سے اگر میرا فیصلہ غلط ہو گیا ہے تو میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں, جاؤ لے لو. لیکن اگر یہ تمہاری نہیں ہے تو میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں. میں تجھے جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں, چاہے تو اس کو لے لے اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے, چاہے تو لے لے چاہے چھوڑ دے. بس اس نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں یہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں, چیختا ہے, کہتا ہے اے اللہ کے نبی یہ زمین میری نہیں ہے, میرے بھائی کی ہے, اسی کو دے دو. وہاں سے وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ زمین میری نہیں کی ہے, اسی کو دے دو. اب دونوں کہہ رہے تھے میری ہے اور اب دونوں کہہ رہے میری نہیں ہے, اور آج تک پتہ نہیں چلا وہ زمین. دونوں نے ہی کہہ دیا ٹھیک ہے وقت کر رہا ہوں میں دین کے لیے, دین کے لیے اس کو دے دیا گیا. پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ زمین ہے کہ نہیں. ایسا جج کائنات کے اندر کوئی نہیں ملے گا, ایسا جج اگر ملے گا تو جناب محمد رسول اللہ فیصلہ بھی کیا, اور کیوں نہ ہو اس کو جج اللہ نے بنایا تھا. اللہ نے, انسان کو جب جج بناتا ہے تو غلطی ہو سکتی ہے, بنانے میں غلطی ہو سکتی ہے. پاکستان کا افتخار علی چودھری کو دیکھیے, مشرف نے ہٹا دیا, پورے پاکستان کے اندر وبال ہوا تھا افتخار علی چودھری کو لے کر, جج کو کیوں ہٹایا, کتنا وبال ہوا. زرداری کی حکومت آئی, ان کو بحال کر دیا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو جج بنانے میں غلطی ہو سکتی ہے, اور جو جج ہے وہ بھی غلط فیصلہ کر سکتا ہے, وہ بھی غلط فیصلہ کر سکتا ہے, کیونکہ بنانے والے بھی انسان اور جس کو بنایا گیا وہ بھی انسان. لیکن اللہ جب کسی کو جج بناتا ہے تو بنانے والے سے غلطی نہیں ہوتی ہے, اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے, اور جس کو اللہ جج بنا رہا ہے وہ بھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ نے اس کو جج بنایا ہے اور اللہ نے جج بنایا ہے محمد رسول اللہ کو. دلیل قرآن کی آیت ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے نبی تیرے رب کی قسم, اے نبی تیرے رب کی قسم, اللہ اپنی قسم کھا رہا, تیرے رب کی قسم یعنی مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم. لا یؤمنون, یہ مومن نہیں ہو سکتے. پہلے قسم کھائی اور قسم کھا کر کہا اللہ تو بغیر قسم کے کوئی بات کہے تب بھی ہم ایمان لے آئیں, اور جس کو اللہ نے قسم کھا کر بیان کیا ہو کتنی سچی بات ہوگی. فرمایا فلا ہرگز نہیں, اور رب کا تیرے رب کی قسم ہرگز نہیں, لا یؤمنون کوئی مومن نہیں. کون مومن نہیں, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ وہ اپنے تمام مقدموں میں آپ کو جج نہ مان لے, آپ کو فیصل نہ مان لے, آپ کو منصف نہ مان لے, آپ کا فیصلہ بن کر کے نہ مان لے, تب تک وہ مومن نہیں. اور جو آپ کا فیصلہ نہ مانے, اللہ کہہ رہا مجھے اپنی قسم مومن نہیں. آپ کا فیصلہ, اور فیصلہ بھی کیسا, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج, کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے دل میں. اللہ کے نبی کا فیصلہ یہ زمین چلو تیری, ٹھیک ہے, جس کے خلاف فیصلہ گیا اس نے مان لیا, ہاں ٹھیک ہے, حدیث ہے, نبی کا فرمان ہے, مان لیا. لیکن فیصلہ تو مان لیا, لیکن اس کے دل میں یہ بات آ گئی کاش یہ زمین مجھے مل جاتی, یا اللہ کے رسول کا فیصلہ میرے حق میں ہو جاتا تو اچھا ہوتا, یہ مجھے مل جاتی یا یہ میرے حق میں فیصلہ ہو جاتا تو اچھا ہوتا. وہ اگر یہ اس کے دل میں خیال بھی آ گیا, فیصلہ تو مان لیا, کہا
میری زمین نہیں، چھوڑ دیا، فیصلہ تو مان لیا، رسول کا حکم طلاق پر مان لیا، لیکن دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ یہ زمین اگر مجھے مل جاتی تو اچھا ہوتا، فیصلہ میرے حق میں ہوتا، تو اتنا سا دل میں آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے تب بھی مومن نہیں، حرجم مما قضیت، رسول کے فیصلے کے بعد تھوڑی بھی تنگی تیرے دل میں آ گئی تو تو مومن نہیں، جب تک کہ پوری طریقے سے دل کی گہرائیوں سے اس فیصلے کو مان نہیں لے گا۔ ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ کیا جھگڑا ہے ہمارا؟ کیوں ہمیں گالی دیتے ہو؟ ہم منہ پر نیت باندھتے ہیں، مجرم ہو گئے، ہم زور سے آمین بولتے ہیں، مجرم ہو گئے، ہم رسول اللہ کو عالم الغیب نہیں مانتے ہیں، مجرم ہو گئے، ہم آج کا تراویح پڑھتے ہیں، مجرم ہو گئے، ہم تین طلاقوں کو تین نہیں ایک تصور کرتے ہیں، مجرم ہو گئے۔ ان تمام چیزوں میں مجھے بتاؤ گالی مجھے کیوں دیتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ ہم نے کس کا نام لیا ہے؟ تم کہتے ہو ہم نے نیچے نیت باندھی اس لیے کہ ہمارے امام نے باندھی، ہم کہتے ہیں اوپر نیت باندھتے اس لیے کہ ہمارے امام جناب محمد رسول اللہ نے باندھی۔ میرے بھائیوں ہمیں گالی کیوں دیتے ہو؟ ہم کسی غیر کا نام نہیں لیتے، تم تو اپنی عبادتوں پر غیر کا نام لیتے ہو۔ ہم نے زور سے آمین بولا، تم کہتے ہو کہ مجرم ہو، ہم نے کہا مجھے گالی کیوں دیتے ہو؟ تم کیوں نہیں بولتے؟ تم کہتے ہو کہ میرے امام کے نزدیک آہستہ ہے، ہم نے کہا رسول اللہ کے زمانے میں زور سے آمین بولی جاتی تھی، بلکہ مسجد میں بھول جایا کرتی تھی۔ ہم زور سے اس لیے بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، ہم رسول کا نام لیتے ہیں، ہمیں گالی کی۔ ہم 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، ہم اس پر نبی کا نام لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھی اور 3 رکعت ذکر، اور حضرت عائشہ کی روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان و غیر رمضان میں ان کو 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نبی کا نام لیتے تو ہمیں گالی کیوں دیتے ہو؟ تم تو کہتے ہو ہمارے امام کے نزدیک 20 ہے، ہمارے فلاں کے نزدیک 20 ہے، تم غیر کا نام لو تو پکے مسلمان۔ ہم جتنی عبادتیں کی جاتی ہیں ان پر محمد رسول اللہ کا نام لیں تو ہم مجرم ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھنا فیصل محمد رسول اللہ ہیں، جج محمد رسول اللہ ہیں، اور اس کو نبی کو تم نے اور ہم نے جج نہیں بنایا، اللہ نے جج بنایا، اور اللہ جس کو جج بناتا ہے اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ چاروں امام ابو حنیفہ لے لو، شافعی لے لو، مالک لے لو، احمد بن حنبل لے لو، اور ان کے علاوہ جتنے پیر ولی آئے ہیں جن کو آج دین کے اندر شامل کر لیا گیا، سن لو تم ایک کا نام نہ قرآن میں دکھلا سکتے ہو نہ حدیث میں دکھلا سکتے ہو، سن لو ان کو ہم نے اور آپ نے بزرگ بنایا ہے۔ امام ابو حنیفہ بزرگ ہیں، کس نے بنایا؟ اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم نے بزرگ بنایا، نبی نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے بعد 4 بزرگ آئیں گے، اللہ نے بزرگ نہیں بنایا، رسول نے بزرگ نہیں بنایا، سن لو ان کو ہم نے اور آپ نے بزرگ بنایا، اور محمد کو رسول اللہ نے بنایا۔ دونوں میں فرق کر لو، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ محمد نام، عہدہ کیا ہے؟ رسالت، عہدہ کیا ہے؟ رسول ہے، اور یہ رسول بنایا کس نے؟ عہدہ کیا کس نے؟ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہے، اللہ نے رسول بنایا۔ بزرگوں کو بزرگ ہم نے اور آپ نے بنایا، جس کو انسان بزرگ بنائے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، جس کو اللہ بزرگ بنائے اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے تمہیں ایمان جو دے اس کو دیکھو قرآن میں ہے یا نہیں، لیکن محمد تمہیں جو دے، رسول تمہیں جو دے، میرا پیغمبر تمہیں جو دے وہ لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میرا رسول تمہیں جن کاموں سے روکے اس سے رک جاؤ۔ بات تو سمجھ میں آتی ہے مولوی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن کریں کیا؟ ہمارے مولوی 9-19 کہتے ہیں، 18 کیسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں تو آ رہی ہے لیکن بات مانے کیسے؟ آگے بڑھتے جائیے، والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے کہ جس نے بھیجا امیوں کے اندر ایک رسول ہی میں سے، آپ انسان تھے، بشر تھے، نور نہیں، اور یہ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے کہ آپ کو نور مان لیا جائے۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے، آپ کی عمر ابھی کچھ غور کرنا، کل انشاءاللہ محبت رسول اور اخلاق رسول پر جب میں آؤں گا تو دوسری باتیں بتاؤں گا، اتنا میں بتا دوں جب آپ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ماں کے بعد جو دودھ پیا ہے وہ ابو
لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا، ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے، اور اسی نے سب سے پہلے خوشخبری دی جا کر ابو لہب کو اپنے آقا کو کہا کہ آج تو آمینہ کے پیٹ سے محمد بچہ پیدا ہوا ہے، ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب اتنا خوش ہوا، میرے مرحوم بھائی کے گھر لڑکا، آمینہ کے پیٹ سے لڑکا، اس نے اپنی چادر صوبیہ کو دے دی اور مارے خوشی میں اس کو آزاد کر دیا، مارے خوشی میں اس کو آزاد کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ابو لہب نے اظہار کیا تھا محمد کی پیدائش پر، اور اظہار محبت کے لیے کافی نہیں ہے۔ لاکھ عید میلاد النبی کے جلوس نکال لو، لاکھ قمقمے جلا لو، لاکھ میلادیں متعین کر لو، ابو لہب نے بھی اظہار کیا تھا خوشی کا، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، لیکن اس محبت کے اظہار میں ابو لہب کو جنتی نہیں بنا دیا۔ آپ اظہار کر رہے ہیں تو آپ جنتی نہیں ہو گئے۔ اظہار کے لیے ضروری ہے کہ جو معاہدہ، جو عہد ہے، جو پیمان آپ سے کیا گیا عہد و پیمان، اس عہد و پیمان کو نبھاؤ۔ اور وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ محمد کو اللہ کا رسول ماننے کے ساتھ ساتھ تقیم الصلاۃ، تؤتی الزکاۃ، تصوم رمضان، تعود البیت، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، اور یہ ساری چیزوں پر بھی مہر جناب محمد رسول اللہ کی ہو۔ نماز پڑھو تو رسول کے طریقے پر، زکات دو تو رسول کے طریقے پر، حج کرو تو رسول کے طریقے پر، روزہ رکھو تو رسول کے طریقے پر، ان تمام چیزوں پر بھی مہر ہونی چاہیے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار کافی نہیں ہے۔ ابو لہب نے کی لونڈی نے دودھ پلایا۔ اب سن لیجیے آپ کی عمر 1.5 مہینے کی ہوئی، جیسے ہی پیدا ہوئے کیسے وہ کسرا کے یہاں جو چراغ جلتے تھے وہ بجھ گئے، کیسے وہ کسرا کے یہاں جو چراغ بجھتے تھے وہ بجھ گئے، پورا نقشہ کھینچا گیا۔ واقعی اوپر کی پریم رامایا مد وشارت ہم دے وہ مہاراج منگا درمائی پرمو چشت سمندی یاد بتا دے بشر ہو میں اتی جو سواد کا دشتا پرم بن ماجی چتر برار آر میں دے کرشیامی کلشیم بھون کو وادے واسواتے ناو درشے تھا، پورا پیدائش کا نقشہ اور موت تک کا ایک چھوٹا سا نقشہ ان منتروں میں۔ اگر کبھی آپ کو موقع لگے تو انڈیا گیٹ جائیے گا، گھومنے کے لیے جاؤ، وہاں دیکھیے گا ایک مشال جل رہی ہوگی، مشال وہ 24 گھنٹے جلتی ہے، بجھتی نہیں ہے، مشال جلتی ہے، چلتی رہتی ہے 24 گھنٹے، بجھتی نہیں ہے۔ شہیدوں کو سلامی دی جاتی ہے اس مشال کے ذریعے، یعنی جس طریقے سے یہ مشال بجھ نہیں رہی ہے اسی طریقے سے شہیدوں کا نام امر رہے گا، ان کی یاد بھی ہمارے دلوں سے بجھ نہیں سکتی ہے۔ یہ آپ کی سلامتی دینے کا، سلامی دینے کا یہ مقصد ہے۔ وہ گیس سلنڈر لگا رہتا ہے، ایک ختم ہوا دوسرا لگایا، دوسرا لگا، پہلے وہ بجھتی نہیں ہے سیکنڈ کے لیے، اور شیشے سے اس کو مڑ دیا گیا ہے تاکہ ہوا چلے، آندھی طوفان بھی آئے، بارش بھی برسے تو وہ گیس وہ مشال جلتی رہے۔ ایسے ہی کیسے کسرا کے یہاں چراغ جلتے رہتے تھے، بجھتے نہیں تھے، لیکن جب محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے تو وہ چراغ بجھ گیا، وہ مشال بجھ گئی۔ رحیق المختوم میں صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ تفصیل سے لکھا، وہ چراغ جب بجھ گئے تو بادشاہ کو بڑا فکر ہوئی، کیسے یہ کیا ہوا، میرے مشال کیسے، یہ چراغ کیسے بجھ گئے؟ تو اس نے نجومیوں کو بلایا، کاہنوں کو بلایا، غیب کی الٹی سیدھی باتیں بتانے والے جو آگے کی باتیں بتاتے ہیں ان کو بلایا، چلو یہ بتاؤ کہ چراغ کیسے بجھ گئے؟ انہوں نے کچھ دن غور کرنے کے بعد ایک صحیح رپورٹ کی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غیب پر ایمان لانا چاہیے، لیکن یہ رپورٹ بالکل صحیح نکلی، لگ جاتی ہے۔ آدمی 100 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو اس میں ایک صحیح بات بھی نکل جاتی ہے۔ تو اس نے کیا کہا، ان کاہنوں نے، نجومیوں نے کہا کہ یہ چراغ اس لیے بجھ گئے ہیں کہ آج ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو اپنے ساتھ سے روشنی لے کے آیا ہے، اس روشنی کے ہوتے ہوئے اب تمہاری روشنی کی ضرورت نہیں ہے، وہ روشنی سارے کائنات کی روشنی بن کر آئی ہے، وہ روشنی ساری جہان کی روشنی بن کر آئی ہے، اور اس روشنی کے بعد کوئی روشنی کی ضرورت نہیں۔ کس کس کو ماروں، کون سا لڑکا ہے، کس کس کو ڈھونڈوں، کس کس کو تلاش کروں، نہیں کر سکتا۔ جب آپ کی عمر 1.5 مہینے کی ہوئی، شہر میں بیماریاں پھیلتی رہتی تھی، اس لیے جو بچے پیدا ہوتے تھے عورتیں اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتی تھی تاکہ یہ بچہ وہاں اچھی طریقے سے وہیں پر رہے، وہاں کی آب و ہوا میں پرورش پائے، دودھ پیے اور ہٹا کٹا ہو جائے۔ آمینہ کو بھی یہ فکر دامنگی ہوئی، اور ادھر دایاؤں کی ایک ٹیم نکلتی ہے، چلو کوئی بچے لے کے آئے مکے سے، قبیلہ سعدیہ کی ایک دایا کا نام حلیمہ تھا جو ابو زہیر کی بیٹی تھی۔ یہ راستے میں جس گدھی کے اوپر بیٹھ کے چل رہی تھی، یہ گدھی اتنی کمزور تھی کہ راستے میں تھک کر رک جایا کرتی تھی، حلیمہ کی سہیلیاں بھی رک جاتی تھی، کون سی مری ہوئی گدھی لے کے آئی ہے، تیری وجہ سے ہم کو بھی رکنا پڑتا ہے۔ روتے ہوئے یہ لوگ جب مکے میں پہنچتی ہیں، محمد
محمد ابن عبداللہ کے پاس سے ہر آیا گزرتی ہے اور جب یہ سنتی ہے کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، اس کا باپ تو زندہ نہیں ہے، تو سوچتی ہے اس کو دودھ پلانے سے ہمیں کیا فائدہ، ہمیں کیا ملے گا، جب اس کا باپ ہی نہیں ہے، یہ تو یتیم ہے، ہمیں تو کوئی چیز ہی نہیں ملے گی، چھوڑ دیتی تھی، آگے بڑھ جایا کرتی تھی۔ سب کو ایک بچہ مل گیا، حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا، ساری دایا کو مکہ میں ایک بچہ مل گیا، حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ محمد کو کوئی دایا نہ ملی، سب کو ایک بچہ مل گیا، لیکن محمد ابن عبداللہ کے لیے کوئی دایا نہ ملی۔ ادھر محمد بچ گئے، ادھر حلیمہ بچ گئی۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ چلو مجھے کوئی بچہ نہ ملا تو میں اسی بچے کو لے لیتی ہوں، ارے کم سے کم خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اسی کو لے لو، شاید اللہ مجھے اسی میں کوئی برکت دے۔ ان کے شوہر نے اجازت دے دی، بچے کو لے لو۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے 1.5 مہینے کے بچے کو، محمد ابن عبداللہ کو 1.5 مہینے کے بچے کو گود میں لیا اور میں اس کو لے کر اپنے گدی پر سوار ہوئی اور اس گدی پر بیٹھ کر میں چلی۔ اللہ کی قسم، حلیمہ کا بیان ہے، میری گدی ہوا سے باتیں کرنے لگی، بہت تیز رفتاری سے چلنے لگی، میری سہیلیوں کی سواریاں پیچھے ہو گئی اور میری گدی سب سے آگے، ساری سہیلیاں چیخ چیخ کر کہتے جا رہی ہیں، او ابو زہیر کیا یہ وہی گدی ہے جو آتے وقت راستے میں تھک کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور آج تو راجدھانی سرے سے باتیں کر رہی ہے، آج تو یہ میری گدی ہوا سے باتیں کر رہی ہے، کیا یہ میری وہی گدی ہے؟ اور حلیمہ کہتی جا رہی ہے، ہاں اے میری سہیلیوں، یہ میری وہی گدی ہے، اللہ کی قسم میں نے کوئی گدی نہیں بدلی، میں نے تو اس بچے کے اندر عجیب برکت دیکھی ہے، مجھے تو اس بچے میں کوئی کرامت نظر آ رہی ہے۔ جیسے ابو زہیر کی بیٹی حلیمہ اپنے گھر پہنچتی ہے، پہلے حلیمہ کا دودھ اپنی بیٹی کو نہیں ہوا کرتا تھا، دودھ خشک ہو چکا تھا، محمد ابن عبداللہ کو حلیمہ سعدیہ نے اپنی پستانوں میں لگایا۔ حلیمہ کا بیان ہے، محمد ابن عبداللہ کو جیسے ہم نے اپنے سینے سے لگایا، اپنے پستان سے لگایا، میرے سینے سے ایسے دودھ بننے لگا تھا، ایسے نکلنے لگا تھا جیسے ساون بھادر کے مہینے میں آسمان سے بارش گرتی ہے۔ میں نے محمد ابن عبداللہ کا دودھ پلایا، اللہ کی قسم بیٹا دودھ پی کر چھوڑتا ہے لیکن میری پستانوں سے دودھ اب بھی ٹپک رہا ہے۔ پہلے میری بچی بھوکی رہتی تھی اور اب تو دونوں شکم سے رو رہے ہیں اور میری میرے پستان دودھ سے سوکھتے نہیں ہیں۔ میری بکری جو کبھی دودھ دے کر میری بیٹی کا پیٹ نہیں بھر پاتی تھی، محمد ابن عبداللہ کے جانے کے بعد میری بکریوں میں دودھ کبھی خشک نہیں ہوا۔ ہاں قبیلے سعدیہ کے لوگ کہنے لگے، وہی بکریوں کو چلایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو حلیمہ کی بکریاں جنگل میں کیا کھاتی ہیں، حلیمہ کے گھر میں دودھ کی کمی نہیں ہوئی ہے، وہ اتنا دودھ دیتی ہیں، تم اپنی بکریوں کو کہاں چراتے ہو؟ ارے وہی لے جاؤ جہاں حلیمہ کی بکریوں کو چرایا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس بچے کی جس کو انتخاب کر چکا تھا اللہ رب العالمین، یہ پیدائش سے لے کر 4 5 6 سال تک یہ خیر و برکت سب نظر آ رہی تھی۔ 4 سال کی عمر میں تو عجیب مارکا پیش آیا، سیرت کی کچھ کتابوں میں 5 سال کا بھی ذکر ہے اور کچھ کتابوں میں 6 سال کا، لیکن رحیق المختوم مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری نے 4 سال کو ترجیح دی ہے۔ لکھا ہے کہ جب آپ اپنے بہن کے ساتھ یعنی حلیمہ کی بیٹی کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، آپ کی عمر 4 سال تھی، تو ایک عجیب مارکا پیش آیا، 2 لوگوں کو دیکھا جو سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو پکڑا، چاہے زمزم کے پاس لے گئے، آپ کا سینہ چاک کر دیا، آپ کا سینہ پھاڑ ڈالا، آپ کو اس کے سینے کو چاک کر دیا۔ جو لڑکے یہاں یہ منظر دیکھ رہے تھے بھاگتے ہوئے آئے، کہا حلیمہ سعدیہ سے، حلیمہ محمد مارے جانے گئے، محمد قتل کر دیے گئے، حلیمہ کھاپ گئی، اللہ گئی، مرد گئی، میں دوسرے گھر میں جانے کے آئی ہوں، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ دوڑتی ہوئی جاتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ خرامہ ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، چہرے کا رنگ فق ہے۔ پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ حلیمہ نے اپنے پاس سے لگایا، کہا ماں کچھ نہیں، بس کوئی آیا، اس نے میرے سینے کو چاک کیا، میرے دل کو نکالا، دل میں ایک لوٹا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا اور اس دل کو چاہے زمزم سے
کنویں کے پانی سے زمزم سے دھل دیا اور اسے صاف کیا اور دل کو میرے اندر رکھ کر ہاتھ پھیر دیا، صحیح ہو گیا میں، اس کے علاوہ اور مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ کانپ گئی، ڈر گئی اور بچے کو ان کے گھر پہ چھوڑ دیتی ہیں، سونپ کے کیا چلی جاتی ہے دوسرے کی امانت، پتہ نہیں کیا ہو میرے پیارے ساتھیوں، لیکن ان کا دل اس بات پر آمادہ نہیں تھا کہ میں اس بچے کو چھوڑوں، کیونکہ برکتیں دیکھ رہی تھی، برکتیں دیکھ رہی تھی، رحمتیں دیکھ رہی تھی۔ آج تم کس کو مانتے ہو، کس کی طرف بلاتے ہو اور کس کے نام سے جھگڑا کرتے ہو؟ بامبے میں دیکھ رہے ہو آپ کیا حال ہے؟ رسول کی عظمت کی کوئی بات ہوتی، ڈنمارک میں جو کارٹون نکالے گئے کوئی بات ہوتی، ہم احتجاج کرتے، لیکن بامبے کے اندر ایک انڈیا میں پیدا ہونے والا ایک بزرگ جس کا نام قرآن میں نہ حدیث میں ہے، بس ان کی توہین کیوں کی گئی، ان کی شان میں گستاخی کیوں کی گئی، ایسا کیوں بولا گیا؟ بے غیرتوں سے سوال کرو، تمہاری ماؤں کی عزتیں قبروں پہ لٹ رہی ہیں، بہنوں کی عزت تار تار ہو رہی ہے مزاروں پر جا جا کر۔ جاؤ تم کو بیٹا کیسے ملتا ہے، جاؤ دیکھو بیٹیاں کیسے ملتی ہیں، اپنی ماؤں کی بہنوں کی بیٹیوں کی عزت تار تار ہو رہی ہے، وہ گوارا ہے خواجہ کی بیٹی نہ ہونے پائے، خواجہ کی عزت آنکھ نہ آنکھ نہ آنے پائے۔ آج کیا تم نے سمجھ رکھا ہے اس کا معنی، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی چند دن پہلے میں بامبے میں تھا، جانتے ہو ایک ہیروئن چلی گئی حاجی علی کی قبر پر، آپ نے پڑھا ہوگا پیپر میں، نام لے لوں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں کر رہا ہوں میں، اس کا نام تھا کیٹرینا کیف۔ یہ بدیشی رنڈی ہو یا یہاں کی ہمیں نہیں معلوم، بہرحال یہ گئی تھی بازار اور بھیڑ لگی پیپر والوں کی، پترکاروں کی، تو پترکاروں نے اس سے پوچھا، پیپر والوں نے، میڈیا والوں نے، آپ یہاں کیوں آتی ہیں، آپ کی لائن الگ ہے، آپ کو ان پر کیا وشواس ہے، کیا بھروسہ آتا؟ تو کیا جواب دیا اس نے؟ پیپر میں نکلا، احتجاج کرنا تھا تو کرتے، یہ توہین نہیں ہے بابا کی، بابا کی خبر پر پڑھائی جا رہی ہے اور بابا کو یہ بے عزتی نہیں ہے بابا کی، آپ نے کیوں ایسا کہہ دیا، یہ بے عزتی ہے۔ اس نے کہا میں پچھلے سال آئی تھی، میری فلم پر ہٹ گئی تھی بابا کی دعا سے، میں اس مرتبہ آئی ہوں اور یہی دعا لے کے آئی ہوں، بابا میری فلم اس سال جو بن رہی ہے وہ بھی سپر ہٹ کر دینا۔ اب بابا اسی کام پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں بیچارے۔ یہ تمہیں بے عزتی برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ تو بے عزتی برداشت ہو جاتی ہے، وہ بے عزتی، یہ تمہیں بے عزتی برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ تو بے عزتی برداشت ہو جاتی ہے، وہ بے عزتی برداشت نہیں ہو رہی ہے، جبکہ یہ اس سے بھی زیادہ ذلت کر، اس سے بھی زیادہ بے عزتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، عزت وہ ہے، عظمت وہ ہے، حدیثوں کی کتابوں سے ثابت ہے۔ 12 سال کی عمر میں محمد ابن عبداللہ اپنے چچا کے ساتھ ملک شام جا رہے ہیں، تجارت کی غرض سے، راستے میں بسرا پڑتا ہے، وہیں پر آپ نے خیمہ ڈالا، آپ ابھی چچا ابو طالب نے، گرجا سے عیسائی راہب نکلا، وہ کبھی نہیں نکلتا تھا، اس نے دیکھا تو نکلا، سب کی دعوت کی، ابو طالب نے بھتیجے کو محمد ابن عبداللہ کو بٹھایا، یہ کھانا کے سامان ہے، تم یہاں بیٹھو، ہم لوگ کھانا کھا کے آ رہے ہیں، تمہارا کھانا لیتے آئیں گے۔ بحیرہ نے کہا کہ بچہ کہاں ہے؟ وہ 12 سال کا لڑکا، کہا وہ تو ہمارے سامان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ ابو طالب میں نے یہ دعوت اسی بچے کی وجہ سے کی ہے، آپ لوگوں میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، وہ بچہ کہاں ہے اس کو لے کر آؤ۔ ابو طالب نے اس بچے کو بلایا، کھانا کھلایا، اس کے بعد بحیرہ نے کہا ابو طالب سے یہ کس کا بچہ ہے؟ ابو طالب نے محمد پر نظر ڈالی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد فرمایا میرا بیٹا ہے۔ محمد ابن عبداللہ کی طرف نظر ڈال کے کیا کہا؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کیا کہا؟ ذرا غور سے سننا، بحیرہ نے کہا ابو طالب جھوٹ بول رہے ہو تم، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا یہ کتاب ہے، اس کے ہاتھ میں تورات تھی، کہا یہ کتاب ہے، کہا ہاں یہ تورات ہے اور اس میں میں نے پڑھا ہے آخری نبی جب اس دنیا میں آئے گا تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ اس دنیا سے کوچ ہو جائے گا، رخصت ہوگا، میری کتاب بھولی نہیں ہو رہی ہے۔ محمد ابن عبداللہ اس کا باپ اس دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے۔ ابن عبداللہ کی طرف نظر ڈال کے کیا کہا؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کیا کہا؟ ذرا غور سے سننا، بحیرہ نے کہا ابو طالب جھوٹ بول رہے ہو تم، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا یہ کتاب ہے، اس کے ہاتھ میں تورات تھی، کہا یہ کتاب ہے، کہا ہاں یہ تورات ہے اور اس میں میں نے پڑھا ہے آخری نبی جب اس دنیا میں آئے گا تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ اس دنیا سے کوچ ہو جائے گا، رخصت ہوگا، میری کتاب بھولی نہیں ہو رہی ہے۔ محمد ابن عبداللہ اس کا باپ اس دنیا کے اندر زندہ نہیں ہے۔ ابو طالب نے کہا تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو،
اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. کہا ابو طالب اس بچے کو واپس بھیج دو, ملک شام میں لے جاؤ. اگر ملک شام کی یہودیوں نے اس کو پہچان لیا تو اس کو قتل کر ڈالیں گے. ان کو یہ امید ہے کہ آخری نبی ہمارے درمیان آئے گا, ان کو یہ امید ہے کہ آخری نبی ہمارے یہاں پیدا ہوگا, کہیں اس کو مار نہ ڈالیں تو قتل نہ کر ڈالیں. لہذا اس بچے کو لے جاؤ اور اس کو بھیج دو, واپس لے جاؤ مکے میں ملک شام. ابو طالب نے کچھ روایتوں میں آتا خود لے کے آئے, کسی میں آتا کہ بھجوا دیا گیا اور اپنا سفر جاری رکھا. میرے بھائیوں پھر ابو طالب نے ایک سوال اور کیا تھا کہ آپ نے اس کو یہ کیسے پہچانا کہ یہ آخری نبی بنیں گے, سید العالمین رحمت اللہ علیہ بنیں گے؟ تو بحیرہ نے گواہی دی. غور سے سنیے, اس نے کہا کہ جب آپ اس پہاڑ کی طرف سے اور اس جنگل سے آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ پورے سارے پہاڑ جھک رہے ہیں, درخت پیڑ پودے جھکے جا رہے ہیں بچے کے سامنے, تعظیماً سجدہ کر رہے ہیں بچے کو, اور یہ ساری چیزیں اسی کو سجدہ کرتی ہیں جس کو اللہ نبی یا رسول بنا کر بھیجتا ہے. لہٰذا یہ بچہ رحمت للعالمین بنے گا, سید العالمین بنے گا. اس بچے کو واپس کر دو. میرے پیارے بھائیوں یہاں سے آپ اندازہ لگاؤ کہ 12 سال کی عمر میں بحیرہ نے صاف کر دیا تھا کہ آگے چل کر نبی بنیں گے. پیدا ہوئے تو چراغ بجھ گیا, 1.5 مہینے کے ہوئے تو بکریوں میں دودھ آنا شروع ہوا, جہاں جاتے برکتیں, اور 12 سال کی عمر 4 سال کے ہوئے تو سینہ چاک کر دیا گیا. آپ کے دل میں جو خراب قسم کا لوٹا تھا اس کو نکال دیا گیا اور دل کو پاک کر دیا گیا تاکہ اس دل کے اندر بھی خلاص اور زندگی باقی نہ رہے, کسی کا حسد و کینہ اور دل کے اندر نہ رہے, سب کے ساتھ انصاف اور سب کے ساتھ عدل کا معاملہ اس نبی کے دل کے اندر رہے. اور پھر جب 12 سال کا ہوا تو بحیرہ نے گواہی دی کہ آگے چل کر نبی بنے گا. اور پھر واقعات اٹھائیے, طاقتوں نے بشارت دی, کنگریوں نے بشارت دی. آپ کے ہاتھ میں ابو جہل کے ہاتھ میں کنگریاں ہیں, مٹھی میں کنگریاں ہیں, اور کہہ رہا ہے اے محمد اگر بتلا دو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا, بتلا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کنکریوں کو اپنے کان میں لگا, اس مٹھی کو اپنے کان میں لگا, تیرے ہاتھ میں مٹھی کی کنکریاں میری گواہی دے رہی ہوں گی. صاحب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان صاحب مبارکپوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ واقعہ احمد بن حنبل کا ہے, مسند احمد بن حنبل کا ہے, لیکن یہ واقعہ دلائل صحیح ہے کہ جب ابو جہل نے ان مٹھی کو اپنے کانوں سے لگایا تو آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تم اس کے مقابلے میں پیش کرتے ہو, ارے وہ تو وہ تھا جس کے آنے کی بشارت پہاڑوں نے دی, وہ تو وہ تھا جس کے آنے کی بشارت کنکریوں نے دی, وہ تو وہ تھا جس کے آنے کی بشارت جنگل کے درختوں نے اور پیڑوں نے پودوں نے دی. تم اس کے مقابلے میں کس کو لائے ہو اور کس کو منوانا چاہتے ہو تم اس کے مقابلہ. ان تمام چیزوں کے بعد مقام و مرتبہ ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ پھر بھی انسان کیوں نہ مانا جائے. ایسے سمجھ لو ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7. آج کون سا دن ہے؟ سوموار, منگل بدھ, چلیے جمعہ شنیچر اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات, 7 دن ہوتے ہیں نا. 24 گھنٹے جمعے میں بھی, 24 گھنٹے رات و دن میں, ہفتے کو بھی 24 گھنٹے سنڈے کو بھی, 24 گھنٹے منڈے کو بھی. دن اور رات ملاؤ تو 24 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں, ہر دن 24 گھنٹے. لیکن 24 گھنٹے سنیچر میں, 24 گھنٹے اتوار میں, سب دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہوئے, لیکن مقام اور مرتبے کے لحاظ سے جمعے کے دن کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں. 29-30 دن کا مہینہ محرم کا ہوتا ہے, سفر کا بھی ہوتا ہے, مہینہ ہونے کی حیثیت سے سب برابر, لیکن مقام اور مرتبے کے لحاظ سے رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے. ایسے ہی انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں. آپ بھی انسان تھے, ہم بھی انسان, آپ کی بھی ناک تھی, ہماری بھی, آپ کی بھی دو آنکھیں تھی, ہمارے بھی, آپ کے 2 کان تھے, ہمارے بھی, آپ کے 2 ہاتھ تھے, ہمارے بھی, آپ کے 2 پیر تھے, ہمارے بھی, آپ بھی چلتے تھے, ہم بھی چلتے ہیں. بلکہ عرب کے لوگوں کو اس بات پر تعجب بھی تھا کہ یہ رسول کیوں بن گیا ہے, اللہ نے انسان کو رسول کیوں بنایا ہے. وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ رسول ہے, یہ تو ہماری طرح کھاتا ہے, یہ تو بازاروں میں چلتا ہے. اللہ نے رسول ہی بنا کر بھیجنا تھا, فرشتوں کو نہیں بنایا, لیکن انسان کا رسول کیوں بنایا؟ ہم نے اور انہوں نے
लेकिन रसूल नहीं मानते, और हम रसूल को मानते हैं लेकिन इंसान नहीं मानते। इन दोनों में उनमें फर्क इतना है मेरे भाइयों। इंसान होने के एतबार से सब बराबर है, लेकिन मकाम और मर्तबे के लिहाज से जैसे जुमे का दिन सबसे अफजल है, जैसे रमजान का महीना सबसे अफजल है, जैसे फरिश्ते होने की हैसियत से सब बराबर है, लेकिन मकाम और मर्तबे के लिहाज से जिब्रील अमीन का जो मकाम हासिल है, उसी तरीके से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो मकाम और जो मर्तबा है वो किसी का नहीं हो सकता है। ये मकाम और मर्तबे का फर्क है, इंसानियत का फर्क नहीं है। हाथ पैर होने के एतबार से हम और नबी दोनों बराबर हैं, लेकिन मकाम और मर्तबे के एतबार से जो दर्जा नबी को हासिल है वो किसी और को नहीं। अरब के लोग कहते हैं महाल हाज़िर रसूल याकूब तान कोई यमशी बिल अस्बाब, उसको क्या हो गया, यानी तो हमारी तरह बाजारों में चलता खाता भी है। वो इंसान मानते थे लेकिन रसूल नहीं, हम रसूल मानते हैं लेकिन इंसान नहीं। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने जब नमाज सिखलाई कि नमाज में ये पढ़ो, तो उसमें दोनों अकीदे सिखलाए, पहले मुझे बंदा, पहले मुझे इंसान कहो, बाद में रसूल कहो। और जो बंदा कहता है रसूल नहीं वो भी काफिर, जो रसूल कहता है बंदा नहीं मानता वो भी काफिर। आपने फरियाद कर दुआ ही सिखलाई है कि सलाम फेरने से पहले तैयार करो तो ये दुआ करो, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़ते तैयार, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। और गवाही देता हूं मैं इस बात की कि मोहम्मद अब्दुहु, रसूल बाद में है, पहले अल्लाह के बंदे हैं, व रसूलुहु, और बाद में अल्लाह के रसूल हैं। तो पहले बंदा मानो, बाद में रसूल। मानते तो तुम भी सब कुछ वही हो, कहते तो वही हो, अब्द कहते हो। अल्लाह ताला ने बहुत सी जगह पर रसूल कहा ही नहीं बल्कि अब्द कहा है, ताकि मकाम अब्दियत समझ में आए। नूर को उतना मकाम हासिल नहीं है जितना अब्द को है। देखिए अल्लाह ताला ने जब ये कहा कि ये कुरान बिल्कुल सच्ची किताब है, इसमें शक करने की गुंजाइश नहीं है, और अगर तुम्हें ये शक है कि इसको मोहम्मद और उनके साथियों ने बना लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा जोर से कोई नबी का नाम आए, इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने बना लिया है। अगर कोई ये सोचता है कि इसको रसूल ने उसके साथियों ने बनाया है, तो अल्लाह ने चैलेंज दिया, वो भी तो मेरा बंदा है, अगर वो बना सकता है तो तुम क्यों नहीं बना सकते हो, जाओ बना के लाओ। अगर वो बना सकता है तो तुम बनाओ, जाओ चैलेंज दिया। और अल्लाह ने यहां पर रसूल नहीं कहा है, वो तुम उठाओ कुरान, फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अब्दिना इस लफ्ज़ पर गौर करो, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। जाओ जो किताब हमने अपने बंदे पर उतारी है, अल्लाह ने ये नहीं कहा व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला रसूलिना अला नबिय्यिना अला नूरिना, ये कुछ नहीं कहा। अल्लाह ने कहा अला अब्दिना, जो किताब हमने अपने बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है। अगर इस किताब के बारे में तुम्हें शक है तो मोहम्मद मेरा बंदा है, तुम भी मेरे बंदे हो। अगर वो बना सकता है तो तुम्हारी नानी क्यों मर रही है, तुम भी बना के दिखाओ। और मोहम्मद तो अनपढ़ है, उसको तो किसी ने नहीं पढ़ाया, अगर वो अनपढ़ बना सकता है तो तुम क्यों नहीं बना सकते, बनाओ। और अल्लाह ने इतना बड़ा चैलेंज दिया, पूरा कुरान नहीं ला सकते तो एक सूरत ही बना ला, एक सूरत, और एक सूरत भी उलमा बैठे जानते भी सूरत नकरा इस्तेमाल किया है, 2.5 पारे की सूरत बकरा की तरह 2.5 पारे की सूरत। अरे वो क्या ला पाओगे, छठी का दूध तुम्हें याद आ जाएगा, तुम्हारी नानी मर जाएंगी, इतनी लंबी सूरत क्या बना के ला पाओगे। जाओ कुरान की छोटी से छोटी सूरत, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्ना शानिअक हुवल अबतर, ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है। जाओ तुम इस जैसी एक सूरत ही बना लो, बनाओ। आज तक चैलेंज है। और ऐसी बात नहीं है कि अरबी जानने वाले यहूदी और ईसाई खत्म हो गए, आज भी जिंदा हैं। बैरूत में यहूदी और ईसाई हैं, दमिश्क में यहूदी और ईसाई हैं और अच्छी अरबी बोलने वाले हैं, फिलिस्तीन में हैं, मिस्र में हैं, ईरान में हैं। आज भी इन अरब मुल्कों में, इराक में, ईरान, आज भी बहुत से यहूदी और ईसाई अच्छी अरबी बोलने वाले हैं। बल्कि अरबी जबान में वो इतने माहिर हैं अरबी जबान में कि उन्होंने अरबी जबान में लुगत भी लिखी है, यानी अरबी के अल्फाज का माना भी लिखा है। अक़रबुल मवारिद अल मुंजिद अल मुहीत जैसी किताबें भी उन लोगों ने लिखी है। कौन पूछेगा, ये लिखने वाले यहूदी और ईसाई हैं जिन्होंने अरबी जबानों के अंदर लुगत लिख डाली है। इतनी सलाहियत होने के बावजूद, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आज उनको
کے دشمن ہیں، اگر وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک صورت ہی بنا لائیں. آج بھی قرآن ان کو چیلنج دے رہا ہے، لیکن آج تک کسی کی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو قرآن کی طرح اور اس کی سورت کی طرح رسول بنانے کی ہمت کر سکے. آج بھی قاصر ہے، لغتیں لکھ ڈالی لیکن سورت کی طرف بنانے سے قاصر ہیں. انا اعطیناک الکوثر. عرب کے اندر انعامی مقابلہ ہو رہا تھا، جو سب سے اچھا شعر لکھے گا خانہ کعبہ کی دیوار پر اس کو گفٹ دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا. ایک شاعر آتا تھا، شعر لکھتا تھا، دوسرے دن دوسرا شعر اس میں غلطی، شاعر اس میں غلطی نکال دیتا تھا، دوسرے شاعر لکھتا تھا، تیسرا شاعر اس میں غلطی نکالتا تھا. جس کے شعر پر سارے شاعر متفق ہو جائیں گے اسی کو انعام ملے گا. حسان ابن ثابت بھی چلے گئے ایک دن اور وہ بھی شعر لکھائے. شعر کیا تھا؟ وہ قرآن کی سورت کی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب شاعر لوگ آتے کہتے یہ کیسا شعر ہے بھائی؟ ایک شعر 2 لائن کا ہوتا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، چلو ایک شعر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سورت ختم ہو گئی، دوسری لائن ہے ہی نہیں. یہ کیسا شعر ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا اور شعر ہے بھی، لگ بھی رہا ہے، دیکھو وزن بھی بیٹھ رہا ہے، ساری چیزیں رے پہ ختم ہو رہی ہے. انا اعطیناک الکوثر، دیکھو رے آیا. فصل لربک وانحر، دیکھو رے آیا. ان شانئک هو الابتر، دیکھو رے آیا. سارے لوگ خاموش بیٹھے، کوئی نہیں لکھ پا رہا اس جواب میں. ایک شاعر نے کہا مجھے 24 گھنٹے کی 1 دن کی مہلت دے دی گئی. دن بھر غور کیا کچھ نہیں ملا، رات بھر غور کیا اس شعر میں کمی نکالوں نہیں نکال سکا. صبح ہو کر اس کے نیچے اس نے اپنی طرف سے ایک لائن لکھ دی. لوگوں نے صبح ہو کر پوچھا بھائی 1 دن کی مہلت مانگی تھی مل گئی، کچھ ہوا؟ کہا ایک چیز کی کمی تھی وہ میں نے پوری کر دی. کہا کیا؟ کہا کہ 3 ہی لائنیں تھیں، 2 شعر 4 لائن کا ہونا چاہیے، 1 لائن کی کمی تھی میں نے بڑھا دیا، شعر میں کوئی کمی نہیں تھی. لوگوں نے کہا کہ کیا لائن بڑھائی؟ جیسے ہی سارے لوگ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں دیوار پر جو شعر لکھا ہوا ہوتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کے نیچے شاعر نے 1 لائن اپنی طرف سے لکھ کر اپنی کمزوری کا اعتراف کیا ہے اور اس نے نیچے لکھا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نیچے جو لائن بڑھائی اس نے بھی رے پر ختم کیا، نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، ما ھذا کلام البشر. یہ اوپر کی 3 لائنوں کے بارے میں میرا خیال ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. ما ھذا کلام البشر. اس نے 4تھی لائن بڑھائی نہیں تھی بلکہ اپنی کمزوری کا اعتراف کیا تھا کہ یہ 4تھی لائن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اوپر کا حسان بتاؤ، حسان بتاؤ یہ تم نے بنایا ہے، یہ شعر تم نے بنایا. حسان ابن ثابت کہتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ میرا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے. اعتراف، اپنی کمزوری کا اعتراف کیا. تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ دیکھیے وہاں پر بھی اللہ نے لفظ عبد استعمال کیا، انسان سے عبد کا لفظ استعمال کیا. اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے تو جاؤ تم اس جیسے ایک کتابی لے آؤ، اس جیسے ایک روسی لے آؤ. جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو معراج پہ لے گیا، جنت جہنم دکھائی تو اس جگہ پر بھی اس نے لفظ رسول اور نبی کا استعمال نہیں کیا، نور نہیں، بلکہ ادھر بھی لفظ عبد کو استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد استعمال کیا اور کیا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. دیکھ رہے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بنبیہ، یہ نہیں کہا اللہ نے، بلکہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. بابرکت وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو یعنی محمد رسول اللہ کو رات میں لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، جو رات میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بیت اللہ سے بیت المقدس تک جو رات میں لے گیا. تو اللہ کے رسول بشر تھے. پہلی چیز. آگے ایک چیز اور بتا دوں، هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم، یہ منهم تو ہو گئے انہی میں سے، نہیں انسان سے. یتلو علیہم آیاتہ،
उस रसूल की दूसरी सिफत यह है कि वो अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। आयतों को तिलावत करना, तिलावत एक अलग चीज होती है, पढ़ना एक अलग चीज होती है। तिलावत अलग चीज, पढ़ना अलग चीज। पढ़ना क्या हुआ, हाफिज साहब खड़े हो गए तरावी पढ़ाने के लिए, अल्लाह अकबर वलज़्ज़ालीन तक तो गाड़ी सही चल गई, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। अब यहां से जो शुरू हुआ पूरा कुरान खत्म करना है ना 30 दिन में। के सिवा कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ मस्जिदों में तो एक ही रात में पूरा कुरान खत्म किया जाता है। यह है पढ़ना और तिलावत। आप अरबी जबान में जो लुगत है मिसबाहुल लुगत आप उठाकर देखें, अरबी जबान में तिलावत का जो माना मिलेगा तला यतलू का पीछे पीछे चलना, यानी कुरान के पीछे पीछे चलो। तिलावत का मतलब ये हुआ कि कुरान के पीछे पीछे चलो। अरब के अंदर बच्चे को कहा जाता है जो बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलता है। जहां माँ जा रही है वही बच्चा, जहां माँ जा रही है वही बच्चा। खतरनाक जानवर जंगल के आ रहे हैं लेकिन माँ अपने बच्चे को छुपाए हुए, क्योंकि बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे। इसलिए खतरनाक जानवर बच्चे पर हमला नहीं कर रहे तो ये बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे है। अल्लाह ने फरमाया कुरान की तिलावत करो, यानी कुरान के पीछे पीछे चलो। जिस तरह उम्र का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है तो खतरनाक जानवरों के कहरो हजम से सावधान रहना है। अगर तुम कुरान के पीछे पीछे चलोगे तो दुनिया की सारी कौमें तुम्हारा मजाक उड़ा नहीं उड़ा पाएंगी। दुनिया की सारी कौमें को दुश्मनी से तुम महफूज रहोगे। आज हम जलील हैं, रुसवा है, उसकी वजह क्या है? कुरान के अंदर रिश्ता तोड़ा है। वरना बताइए तो मुसलमानों के पास किस चीज की कमी है? लोग कहते हैं कि पैसा हो तो सब कुछ है। कौन कहता है कि इज्जत पैसे से मिलती है? कौन कहता है कि इज्जत पैसे से मिलती है? आप लाख कह के देख लीजिए और अपने अपने इलाके में देख लीजिए कि कौन पैसे वाले हैं और देख लीजिए उनकी कितनी इज्जत है। लोग उनके पीछे गालियां देते हैं उनको कि अरे इतना पैसा कहां खर्च किया, इन चीजों में खर्च किया। आज गालियां कौन कहता है? अगर सारी इज्जत इसी पैसे से है तो सुन लो, दुनिया में इज्तिमाई तौर पर सबसे ज्यादा मजबूत अगर कोई मुल्क है तो वो मुसलमानों का मुल्क है, दौलत के एतबार से, और उस मुल्क का नाम है कुवैत। सबसे अमीर मुल्क एक मुसलमानों का मुल्क है कुवैत, सबसे ज्यादा अमीर मुल्क। और ये तो इज्तिमाई तौर पर हो गया। इनफरादी तौर पर देखिए पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? एक शख्स। इंफरादी तौर पर जायजा लीजिए आप, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर शख्स कौन है? अमर सिंह नहीं है, रिलायंस कंपनी के ठेकेदार नहीं है, टाटा बिरला की कंपनी नहीं है। पूरी दुनिया का सबसे अमीर मुल्क कुवैत और सबसे अमीर आदमी वो कुवैत ही का रहने वाला है, लेकिन अमेरिका में फैमिली के साथ रह रहा है और उसको नेशनलिटी मिल चुकी है अमेरिका की। रहने वाला कुवैत का है, अमेरिका में रह रहा है, उसका नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला सबसे अमीर आदमी है इस दुनिया का। जानते हो उसका अपना एक दिन का पॉकेट खर्च कितना है? अपना चाय पानी का, अपना, दोस्तों का नहीं, फैमिली का नहीं, अपने ऊपर खर्च करता है। एक दिन का पॉकेट खर्च, चाय पानी बीड़ी सिगरेट में अपना पॉकेट खर्च 18 लाख रुपया है पर डे, एक दिन का। जिसका अपना 18 लाख रुपया खर्च हो एक दिन का, पर डे का, महीने का कितना होगा? फैमिली का, दोस्तों का कितना होगा? और लेकिन इनफरादी तौर पर हम इतने मजबूत हैं, इज्तिमाई तौर पर हम इतने मजबूत हैं, दौलत हमारे पास सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद अगर नजर डाले तो सोरी बात सबसे ज्यादा मखूर, सबसे ज्यादा दलील, सबसे ज्यादा रुसवा, सबसे ज्यादा मखसूर, सबसे ज्यादा अगर कोई कौम में नजर आएगी तो मुसलमान नजर आएगी। आज सबसे ज्यादा दलील कौम में नजर आएगी तो मुसलमान नजर आएगी। जिसको जहां चाहो नचाओ, जहां चाहो इसको डांस कराओ और जहां चाहो इसको कठपुतली बना लो अपनी। आज देख लो अमेरिका में जहां नचा रहा वहां नाच रहे हैं। टूट पड़ते हैं, एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी।
آج وہی حال ہے، دنیا کی ساری قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی گئی، دنیا کی محبت نے ہمیں ایسا گھیرا ہے. ورنہ عبرت کے لیے میرے بھائیوں ایک یا دو واقعات ہی کافی ہوتے ہیں انسان کی زندگی کو جھجوڑنے کے لیے. انسان کی زندگی کو جھجوڑنے کے لیے سکندر بادشاہ جنگل میں 6 مہینے حکومت کرتا تھا اور 6 مہینے وہ اپنے ملک میں رہتا تھا. 6 مہینے جنگل میں. ایک بادشاہ اس سے ملنے آیا، پتا چلا سکندر تو جنگل میں. وہ بولا مجھے ارجنٹ کام ہے. وہ جنگل میں گیا، رات ہو چکی تھی، کیا دیکھتا چراغ چل رہا ہے اور چراغ کے سامنے سکندر کا چہرہ ہے. یہ پیچھے سے جا رہا ہے، سکندر میں پیچھے مڑ کے اس کو نہیں دیکھا. یہ بادشاہ جب قریب پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ چراغ کی روشنی میں سکندر بادشاہ بیٹھا ہے اور چراغ کے پاس مردوں کی سڑی ہوئی ہڈیاں، بوسیدہ ہڈیاں اس کے پاس، انسان کی کھوپڑیاں اس کے پاس، ٹوٹی ہوئی قبر سے نکال کے لایا تھا وہ اور اپنے پاس رکھے ہوئے ہے. اور وہ سکندر قبر کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو اٹھاتا جاتا، سر کی ہڈیوں کو اٹھاتا جاتا ایسے کر کے، اور ایک ایک ہڈی کو اٹھا کر کہتا جاتا اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. اے ہڈی کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تیرے جیسا ہو جاؤں گا. اے ہڈی ہو کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. یہ کہہ کر وہ اپنی موت کو یاد کر رہا تھا. اس بات کو لے کر سکندر میں پاگل ہو گئے ہو. سکندر میں جب پاگل میں نہیں تم ہو گئے ہو. مجھے تو کوئی اس سوال کا جواب نہیں دے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، تب تک میں وظیفے کو نہیں چھوڑوں گا. میرے پیارے ساتھیوں، لوگ موت کو مختلف طریقوں سے یاد کرتے ہیں اور کوئی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے اپنی موت کو یاد کر رہا تھا. وہ بادشاہ تھا لیکن پھر بھی کہہ رہا تھا کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. ہم دیے پھر مرا گزرا ہے کون نہیں جانتا. بہت جاؤ حکمت والا بادشاہ تھا، اس کی لونڈی نوکرانی خادمہ، اس کی جو باندھی نے مخمل کا گدا لگایا، بہترین بستر لگایا. یہ باغ میں جب ٹہلنے جایا کرتا تھا تو لونڈی بستر لگا دیا کرتی تھی، یہ اسی بستر پر اپنے باغ میں آرام کیا کرتا تھا. ایک دن بادشاہ سوانے میں ہماری سوانے میں دیر ہو گئی. لونڈی نے باغ میں بستر بچھایا، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی کہ دیکھیں بادشاہ کا بستر کیسا ہوتا ہے. بادشاہ سراون میں آرام کے بستر پر ان کو کیسے نیند آتی ہے. لونڈی نے سوچا کہ دیر ہوگی ان کو آنے میں، تھوڑی دیر لیٹ گئی، آرام کیا کہ دیکھیں یہ بستر کتنا آرام دہ ہے. وہ لیٹ گئی کہ اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گئی. جب سو گئی تو اتنے میں بادشاہ آ گیا. بادشاہ نے دیکھا کہ میرے بستر پر یہ گستاخ لونڈی سو رہی ہے، لڑکی سو رہی ہے. چادر منگایا، کوڑا منگایا، اٹھا کر ایک کوڑا مارا سوتی ہوئی لونڈی کو، اپنی باندھی کو لونڈی کو کوڑا مارا. کوڑے میں اس کا کپڑا پھاڑ دیا، چھل گیا، خون نکلنے لگا. لونڈی چونک گئی، اٹھتی ہے اور اپنے ہاتھ کو پکڑ کر خون کو صاف کرتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے. ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے. بادشاہ نے کہا تیری ہمت کیسے پڑی؟ بیچاری چپ ہے، کہا کھڑی ہو جا. وہ کھڑی ہو گئی. اس کے بعد اس بادشاہ نے 9 کوڑے اس کے اوپر اور مارے. ایک کوڑا مارا اٹھ کے بیٹھ گئی، کھڑی ہو گئی. جب کھڑی ہو گئی تو بادشاہ نے 9 کوڑے اس کو اور مارے. لیکن اس مرتبہ لونڈی روتی نہیں ہے، ہر کوڑا کھاتی جاتی اور ہنستی جاتی. دوسرا کوڑا اور تیز ہنسی، تیسرا کوڑا کھایا تو اور تیز ہنسی. حالانکہ ہر کوڑے میں خون گر رہا ہے لیکن وہ ہنستی جا رہی ہے. جب 10 کوڑے پورے ہو گئے بادشاہ کو غصہ آیا، کہتا ہے کم وقت میں تجھے سزا دینے کے لیے مار رہا ہوں، جانے کے لیے تجھے چوٹ نہیں لگ رہی ہے، تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، میں کوڑے کوڑے مار رہا ہوں، تیرے جسم سے خون بھی گر رہا ہے اور تو ہنس رہی ہے. کیوں ہنس رہی ہے؟ کس چیز میں تجھے آیا؟ ترکی میں ترکی جواب دیتے ہوئے ہمت اپنے اندر پیدا کی. جواب دیتے ہوئے کہتی ہے میں اس بات سے ہنس رہی ہوں، یہ سوچ کے ہنس رہی ہوں. زندگی میں پہلی مرتبہ 5 منٹ کے لیے تیرے بستر پہ لیٹی، میں یہ سوچ کے ہنس رہی ہوں 5 منٹ آرام کرنے کی، 5 منٹ آرام سے سونے کی، 5 منٹ کی بستر پر آرام کی زندگی گزارنے کی سزا جب تیری عدالت میں یہ ہے تو پوری زندگی ایسے آرام میں کرنے والے کی سزا اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی؟ جب 5 منٹ تیری عدالت میں سونے کی سزا یہ ہے تو پوری زندگی جو ہے آرام کے اندر رہا ہے اللہ کی عدالت میں اس کی سزا کیا ہوگی؟
मंदिरों में पैसा देने वालों की सजा क्या होगी? गौर करो, अपने घरों पर ढोलों ताशे बजवाने वाले, शराब की महफिलें लगवाने वाले और शराब के खातिर पैसा लुटाकर इसलिए कि मुझे वोट दे, उन लोगों की सजाएं क्या होंगी? इस लौंडी के एक जने ने बता दिया है। बादशाह ने अपना कोड़ा जमीन पर फेंक दिया, खड़ा हो गया और उसने इस्तीफा दिया और उसी दिन से उसने बुजुर्गियां बनाई, नमाज रोजे की पाबंदी करना शुरू कर दी और उसी दिन से वो सूफी बादशाह बन गया, एक नेक आदमी बन गया। कभी अपने फितरत हो तो मेरे भाइयों एक बात क्या ही इंसान की जिंदगी के लिए काफी है। यहाँ तो फजर तक पूरे मुंह जलसे हो जाते हैं, लेकिन सुबह उठने के बाद वही तारी पीना है, वही शराब पीना है, वही जुआ खेलना है। 15-20 लाख रुपए ये जो जलसे में खर्चा, लेकिन 20 लाख रुपए के खर्चे के बाद इसका रिजल्ट क्या निकलेगा ये आपको आज और कल 2 दिनों के जलसे के बाद पता चल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये तमाम चीजें इस जलसे का आज जो इतनी तकरीरें हुई, शेख अशफाक मदनी साहब, हमीदुल्लाह सल्फी साहब और फला फला तमाम तकरीरें हुई, अब इन तमाम तकरीरों का रिजल्ट क्या निकलेगा? ये सुबह आज ही फजर की नमाज में हमारी मस्जिदें बतला देंगी, ये हमारी मस्जिदें बतला देंगी कि आज जो पूरी रात को मौलवी चीखे हैं, चिल्लाए हैं, किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की बातें की है, ये आज हमारी मस्जिदें इस बात की गवाही दे देंगी कि इनका क्या रिजल्ट निकला, इन बातों का क्या फर्क पड़ा है हमारी जिंदगी के अंदर, असरात क्या मुरक्कब हुए। मेरे भाइयों, इस्लाम का मामला सुन लीजिए। ये गिलास है पानी का, एक पत्थर डाल दीजिए आप इसमें, एक पत्थर अलग होगा, पानी अलग, आपको दिखाई देगा कि पत्थर ये पड़ा है, पानी ये है। इंसान का मामला इस्लाम की जिंदगी में पानी और पत्थर का नहीं है। पत्थर पड़ा है, पता है, निकाल के फेंक दीजिए, लेकिन इसी पानी के अंदर हम लाल रंग डाल देते हैं, रंग इस पानी के अंदर घुल गया है। अब आप कहिए कि रंग को अलग करो, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रंग पानी में घुल गया है। अब आपको पता नहीं चल रहा है कि रंग कहां गया है, लेकिन रंग भी दिखाई दे रहा है और पानी भी दिखाई दे रहा है। यही जिंदगी है इस्लाम की आपके साथ। आप अपनी जिंदगी में इस्लाम को ऐसे रचा लो, ऐसे घुसा लो कि आपका उठना इस्लामी, आपका बैठना इस्लामी, आपका चलना इस्लामी, आपका सोना इस्लामी, आपकी गुफ्तगू इस्लामी, आपकी बातचीत इस्लामी, आपकी नमाज इस्लामी, आपकी इबादत इस्लामी, आपका दोस्तों के साथ ताल्लुकात इस्लामी, आपकी शादी दुआ इस्लामी, यानी इस्लाम आपकी जिंदगी में इस तरीके से खुल जाए, तब तो आप समझो कि हम और आप मुसलमान हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे के पूरे दाखिल तभी होंगे जब हम पानी की रंग की तरह पानी में घुल जाएंगे। पत्थर की तरह पानी में मत डालिए, मत करिए कि आप अलग है, इस्लाम अलग है, बल्कि आप पूरी जिंदगी को, इस्लाम की पूरी जिंदगी को आप अपने ऊपर नाफिज कीजिए और इस्लामी जिंदगी के अपनी जिंदगी को इस्लाम को अपनी जिंदगी में नाफिज कर लीजिए और पूरी तरीके से भूल जाइए उसी के अंदर। ये हमारे भाई तो उस औरत के वाक़े को सुना, उसने बादशाह से जो कहा था, बस हमारी जिंदगी भी इबरत के लिए वही होनी चाहिए। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना अरसलू मिन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व यतलू अलैहिम, वो रसूल अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है। तो तिलावत उसको कहते हैं पीछे पीछे चलना, हमें कुरान के पीछे पीछे चलना है। और रसूल तो तिलावत करते थे, हमने आपको समझा दिया तो आप तो कुछ नहीं कहेंगे, क्यों? आप टोपी लगाए हैं, दाढ़ी है, माशाअल्लाह आप भी मुसलमान है, कुरान तो सुनेंगे। अब तो बहुत सी जगह कुरान भी नहीं सुनते हैं, कुरान सुनाओ पत्थर पड़ते हैं। अब तो मुसलमानों की महफिलों में भी कुरान सुनाना मुश्किल हो गया है, लेकिन अल्लाह के रसूल अपनों में कुरान नहीं सुनाते थे। पता चला यतलू अलैहिम आयाती, उनमें उनके पास जाते थे कुरान। पता चला फला कबीला आ रहा है, तवाफ करेगा खाने काबा का, आप रात ही में निकल गए कि उसको खाने काबा आने से पहले उसको कुरान की कुछ आयतें बताएं। रास्ता पुरखतर है, डेंजर रास्ता, आपको परवाह नहीं है खतरनाक रास्ते की, आप बैठ जाते हैं वहीं पर, काफिला गुजर रहा है, आपने उनको कुरान पढ़ के सुनाया। रास्ते में बैठना, उनका इंतजार करना और फिर उनको कुरान सुनाना, और कुरान सुनाने के जवाब में उन लोगों को आपको मारना और आपका बेहोश होकर उसी जगह पर गिरना। मेरे भाइयों, ये चीज बतला रही है कि कुरान की तिलावत परेशानियां चाहती है, परेशानियों का मुतालबा करती है। यानी हम इतनी आसानी के साथ अगर चाहें कि कुरान सुनाओ निकल जाओ, परेशानियां ना आए, तो हमारी दावत में इनकलाब।
آپ کو پتا چلتا ہے آپ مکہ چھوڑا طائف کے اندر جا رہے ہیں کیا سنانے کے لیے؟ یہی قرآن کی آواز بتانے کے لیے۔ طائف کے لوگوں نے اتنا مارا حافظ ابن قیم نے علامہ ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے اتنا مارا کہ آپ کی پیشانی پھٹ گئی، آپ کی پیشانی پھٹ گئی، خون نکلنے لگا نبی اکرم کی پیشانی سے، آپ زمین کے اوپر گر پڑے، جب ہوش آتا ہے تو آپ کی زبان اقدس سے نکلتا ہے اللہم بقوم فانہم لا یعلمون۔ قرآن سنانے کے لیے جا رہے ہیں لیکن مارا کھانا پڑ رہی ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی تو تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ سنو، مکے میں ایک سالانہ میلہ لگا کرتا تھا، اس میلے کا نام تھا اکاس کا میلہ۔ مکے میں جو سالانہ میلہ لگا کرتا تھا، بڑی دور دور کے لوگ اس میلے میں آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اس میلے کا انتظار کرتے تھے کہ چاروں طرف سے لوگ آئیں گے، اس میلے میں ہم لوگوں کو قرآن سنائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے۔ جب پتہ چلا کہ مکے میں اکاس کا میلہ لگا ہے، آپ مکے میں جاتے ہیں، لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، اکاس کے بازار میں آپ کو اتنا مارا گیا کہ آپ کی پیشانی پھٹ گئی، آپ بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر پڑے۔ اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر تھی 5 سال، اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر تھی 5 سال۔ جب حضرت فاطمہ کو پتا چلا کہ میرے بابا کو، میرے ابو کو مکے کے بازار میں اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور دوڑتی ہوئی جاتی ہیں، روپٹا ہے اوڑھ ہوئی ہے سر پر۔ میری بہنیں سن رہی ہیں تو غور سے سنیں، 5 سال کی بچی پردہ فرض نہیں ہے، 5 سال کی فاطمہ اور پردہ فرض نہیں ہوا، پھر بھی سر پہ اوڑھے ہوئے مکے کے بازار کی طرف جا رہی ہیں۔ جب پردہ فرض نہیں تھا تو 5 سال کی بچیاں اوڑھا کرتی تھی، سروں پہ دوپٹے ڈالا کرتی تھی، اور جب پردہ فرض ہو گیا تو پھر بتائیے میری بہنوں، میری ماں، اس پردے کی کتنی پابندی کرنی ہوگی؟ ہاں، مولانا جلال الدین صاحب قاسمی نے اس پر بہت اچھی بحث کر لی ہے، اور اس پر مزید ہمیں بات نہیں کرنا۔ حضرت فاطمہ آگے جاتی ہے، 5 سال کی بچی ہے، اپنے باپ کو بے ہوش دیکھتی ہے، زمین پر میرے باپ بے ہوش ہے، پتھروں سے اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہے۔ حضرت فاطمہ اپنی اوڑھنی اتارتی ہے اور اپنے ابو کے خون کو صاف کر رہی ہیں۔ 5 سال کی بچی اپنے ابو کے خون کو صاف کر رہی ہیں، اور صاف کرتے جاتی ہیں اور کہتی جاتی ہیں ہائے کافرو، ہائے ناسکو، ہائے تحریو، ہائے کافرو، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، تم نے میرے اس باپ کو بے ہوش کیا ہے جس نے آج تک کسی کو ستایا نہیں ہے، تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اللہ پر وہ جھوٹ کیسے باندھے گا؟ حضرت فاطمہ یہ کہتی جاتی، روتی جاتی، اور اپنے باپ کے خون کو صاف کرتی جاتی۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے 1-2 قطرے نبی کے چہرے پر، نبی کے گال پر گر جاتے ہیں، اور ان قطروں نے، آنسوؤں نے آپ حیات کا کام کیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جاتی ہے، فاطمہ کو اپنے قریب دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں، آپ اپنے پھٹا ہوا سر بھول گئے، فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے آپ اپنی تکلیف بھول گئے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فوراً حضرت فاطمہ کا وہی روپٹا چھینا اور اس سے فاطمہ کے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہنے لگے وارث کافرو، تم نے میری اس بیٹی کو رلایا ہے، اس لڑکی کو، اس بیٹی کو رلایا ہے جس کو میں نے کبھی زندگی میں ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، میں نے اس کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھا، آج تم نے میری اس بیٹی کو رلایا ہے، یعنی تم نہ مجھے مارتے نہ میری بیٹی روتی، تم نے آج میری بیٹی کو رلایا ہے، تم نہیں جانتے کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ میرے بھائیو، یہاں سے اندازہ لگاؤ، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول مارے کھاتا تھا تو صرف اللہ کی قرآن کو سنانے کے لیے، اللہ کی آیتوں کو بلند کرنے کے لیے۔ یہ نبی اکرم کی دوسری صفت ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں سناتا ہے۔ تم کیا سناتے ہو؟ مسجد میں رکھی ہوئی ایک مولوی کی کتاب، 40 دن لے کر کوئی اس کو نکل جائے تو کہتے ہیں یہ مولوی ہو گیا ہے، مسئلہ بتاتا ہے،
मसले बताता है, मसले। अनाड़ियों के हाथ में उस्तरा दे दो तो क्या होगा? बंदर को उस्तरा दे दो और कोई आदमी बैठ जाए, चलो शेविंग करे। बंदर से बहुत लोग जंप कराते ना, सर्कस में बंदर नाचता है, सब कुछ करता है। बंदर को सिखा दो और फिर उसको उस्तरा दे दो, लो शेविंग करे। अब बंदर को बिठा दो कुर्सी पे, नाई की जगह, बार्बर की जगह, तो बंदर क्या करेगा? ऐसे बजाय आपका शेविंग करने की आपकी गर्दन ही काट देगा। तो दीन के अनाड़ियों ने आज छोटी किताबें पढ़ ली और ये लेकर निकल रहे साथ इस्लाम के ठेकेदार है। ये इस्लाम आपको फैला नहीं रहे, बल्कि इस्लाम की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, इस्लाम को तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ये अनाड़ियों की मिसाल है। ये बंदरों, जैसे बंदर शेविंग के बजाय गर्दन काटता है, ये इस्लाम का गर्दन काट रहे हैं। जब तक महारत हो मेरे भाइयों, तब तक नहीं। आजकल 40 दिन जो चला जाए फतवा देता है, ये करो वो करो, और तकरीरों का फैसला करता, फला मौलवी की तकरीर ऐसी, फला की ऐसी, फला आदमी ऐसा बोला, फला वैसा बोला। यानी जिसको खुद इल्म नहीं है वो आदमी नंबर देता है बेचारा। नंबर, कुछ लोग नंबर देने आते हैं ना, नंबर देने। पहले नंबर पे किसकी तकरीर, दूसरे नंबर पे किसकी तकरीर। ये पहला इम्तिहान हाल है जहां मौलवी को नंबर पब्लिक देती है। मौलवी का नंबर को पब्लिक नंबर देती है। पहले कोई अमल के लिए नहीं आते, कोई ऐसे ही नमाज पढ़ाने वाले आज मस्जिदों, कभी कभी रोना आता है मेरे भाइयों, कसम खुदा की। एक बार पहुंचा बंगाल के कलियाचक इलाके में, थोड़ी सी देर हुई, गाड़ी से पहुंचा, नमाज पढ़ा रहा था। अल्लाह अकबर, था मेरा ही आदमी, हम दूसरों को नहीं कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। पढ़ना तो पढ़ी नमाज, लेकिन कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि ये हाल है मस्जिद का। एक मस्जिद तो कलियाचक के इलाके में ऐसी है कि वहां जब पूछा तो कहा मौलवी साहब यही मुअज्जिन है, यही अजान देता है, यही इकामत कहता है, यही नमाज पढ़ता है, यही इमाम। दूसरा अब क्या हुआ जब ऐसे लोग नमाज पढ़ाने लगे? वो सुना है ना, शायद मैंने कभी बयान किया था, मुझे याद नहीं है। इस इलाके में कभी बयान किया, 2-3 साल से तो मैं आया नहीं हूं। वो एक दरिया के किनारे जो 4 आदमी शिकार कर रहे थे मछली का, नमाज का टाइम हो गया तो कहा कि चलो नमाज पढ़ लेते हैं, कि नमाज पढ़ ले। इमाम भी जाहिल, मुक्तदी भी जाहिल, एक इमाम 3 मुक्तदी। किबला पता नहीं है तो दरिया को किबला बना लिया, नदी को। अल्लाह अकबर। अब जोहर का वक्त था, कमीने जोर से तिलावत कर रहा है जोहर में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहां तक तो गाड़ी सही चल गई। अब इमाम ने जो कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो ये कहने वाला हुआ, उसकी नजर नदी में पड़ गई। इहदिना सिरात, मछली खूब ऊंची जंप लगा के अंदर घुस गई, एक मछली उछल के अंदर घुस गई। इहदिना सिरात, दर दरिया खड़बड़ चिल। इमाम साहब दर दरिया खड़बड़ चिल, अरे दरिया में कौन सी चीज खड़बड़ा रही है? पीछे 3 मुक्तदी थे, एक कहता है नमाज में बोला नहीं जाता, नमाज खराब हो जाएगी तुम्हारी। दूसरा उसको कोनी मार के कहता है चुप चुप, तेरी भी नमाज खराब हो जाएगी, तू क्यों बोल रहा है? तीसरा जो बचा वो कहता अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं नहीं बोला। ये हाल है। ये हालत जब होगी तो वहां सबका यही हाल होगा। मदरसों की कदर करो। उर्दू का जनाजा निकाल दिया है गवर्नमेंट ने। अगर ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसा मिलाई दही अली ने नबी जैसी शख्सियत पैदा नहीं होगी। कदर करो इन नबी मदरसों की। उर्दू के खिलाफ तो प्लानिंग बन चुकी है, चाहे आपका बिहार हो, झारखंड हो या कोई भी हो, उर्दू के खिलाफ यूपी हो, सबने मुनज़्ज़म साजिश करके उर्दू का जनाजा निकाल दिया है। आज नोट को देख लीजिए आप, नोट, सरकारी नोट जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान में जितनी जबानें बोली जाती है उन सब जबानों में लिखा हुआ है। जैसे 100 का रुपया 100 रुपए, 100,000 100 रुपये, सब लिखा है। आप देख लीजिए उस नोट में सबसे नीचे उर्दू जबान में लिखा होगा, सबसे नीचे। यानी उर्दू की हैसियत सबसे नीचे है। चलो राष्ट्रीय भाषा तुम्हारी हिंदी थी, हिंदी के बात तुम कर देते, इंग्लिश के बात कर देते, लेकिन तुम्हारी जहनीत इतनी गलती हो चुकी है उनके ताल्लुक से, तुम्हें ये चीजें कौन बताएगा? मुसलमानों, ये सारी चीजें मुल्ला मौलवी बताएंगे। मुल्ला मौलवी गौर करोगे, उर्दू के नोट पर भी सबसे नीचे उर्दू में मिला होगा 100 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20, उर्दू में सबसे नीचे। ये उर्दू का जनाजा निकाला गवर्नमेंट ने। अगर अरबी मदरसों पर गौर नहीं करोगे, तवज्जो नहीं दोगे, तो याद रखना ये अरबी मदरसों का वही हाल होगा जो उर्दू का होगा।
توجہ توجہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، تیسری چیز، اور ان کو پاک و صاف کرتا ہے گناہوں سے، تزکیہ کرتا گناہوں سے، شرک بدعت اور غلیظ گندگی اور گندے گناہوں سے، شرک سے، تزکیہ کرتا ہے، دلوں کو پاک و صاف کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ نے شرک سے ماحول کو صاف کیا، بدعتوں سے ماحول کو صاف کیا، اور گناہوں کی گندگی سے ماحول کو صاف کیا، جیسا کہ بھاگوت پران کا یہ منتر بھی بتلاتا ہے، جب ساری جنتا گدھے اور جانوروں کی طرح ہو جائے گی، کل یگ میں جب ساری جنتا گھر گھر میری جانوروں کی طرح ہو جائے گی، جنریشن ساری کی ساری جنتا گھر مت تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، ستوائن اور سچے کو نافذ کرنے کے لیے بھگوان اتریں گے، یعنی اللہ بھگوان کو، اللہ کی عرب کے اندر بالکل جنتا بالکل عوام گدھوں کی طرح ہو چکی تھی، لڑکی پیدا ہوئی دفن ہو رہی ہے، لڑکا ہوا یہ تو بڑے ہو کے میرے ساتھ کھائے گا، لڑکے کو قتل کر دیتے تھے، وہ اپنے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے، لڑکی پیدا ہوتی تھی زندہ دفن کر دیتے تھے، باپ مر گیا، باپ مر گیا، میری ماں بڑی خوبصورت ہے، میری ماں کسی دوسرے سے شادی نہ کر لے، غور کرنا عرب کا حال، میری ماں دوسرے سے شادی نہ کر لے، اللہ نے لکھا بچہ بیٹا لڑکا تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اپنی چادر اتارتا تھا اور وہ چادر اتار کر اپنی ماں پر سڑک پر لا کر اپنی ماں کے اوپر ڈال دیتا تھا، اپنی ماں کو پکڑ کے سڑک پہ لایا اور اپنی چادر اتار کر اپنی ماں کے اوپر ڈال دیتا تھا، یہ ساتھ کی نشانی ہوتی تھی، آئے لوگوں میری ماں نہیں کرے گی، میں نے اس پر چادر ڈال دی ہے، اب یہ میری ماں نہیں میری بیوی بن گئی۔ غور کر رہے ہیں، جو لڑکے اپنی ماں کو باپ کے مرنے کے بعد بیوی بنا لیتے ہیں، اس سے زیادہ جانوریت اور کیا ہوگی، اس سے زیادہ جہالت اور کیا ہوگی، اس سے زیادہ گمراہی اور کیا ہوگی، جنریشن گھر گھر بڑی بڑی ساری جنتا گدھوں کی طرح ہوگی۔ میں سوچ سواجی ہو جاتا ہے منگلا چار نے بہولا، تب وہ منگلا چار نیک کام کرائے گا، بہولا جتا اور بڑے بڑے گناہوں کو نام لے لے کر مٹا دے گا، بہولا جتا، بہولا کہتے ہیں باہوبلی، شہاب الدین نیتا سیوان کا، کیا باہوبلی نیتا، باہوبلی بہت بڑا، تو بہولا جتا وہ بڑے بڑے گناہوں کو نام لے کر، یعنی کبیرہ گناہوں کو نام لے لے کر مٹائے گا۔ اللہ کے رسول نے کبیرہ گناہوں کو نام لے لے کر مٹایا، کبیرہ گناہوں کو نام لے لے کر، ایو ذنب اکبر عند اللہ، پوچھنے والے نے پوچھا سب سے بڑا گناہ کون سا اللہ کے نزدیک، فرمایا ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکارو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ قال پوچھنے والے نے پوچھا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو اس گھر سے قتل کر دینا کہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائے گی، یعنی بڑے ہو کر میرے ساتھ بوجھ بنے گی۔ آج لڑکیوں کو اس گھر سے ماں کے پیٹ میں مار ڈالا جاتا ہے کہ بڑی ہو کر جہیز کہاں سے لایا جائے گا اس کا۔ مولوی صاحب 4 لڑکیاں ہیں، کیا کریں، اسپتال میں گئے، الٹرا ساؤنڈ کو چیک کرایا، کہا لڑکی، ارے 4 لڑکیاں تو پہلے سے ہیں، یہ بھی لڑکی، ڈاکٹر صاحب ختم کر دو، اور حمل کرا دیا جاتا ہے، لڑکی مار ڈالی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، لڑکا ہو لڑکی کو راہ مالا میں مار ڈالا گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے قیامت کے دن اللہ اس بچے کو زبان دے گا اور یہ بچہ اپنی ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا، جاء یوم القیامہ ومعلق بین صدریہا ویقول یا ربی هذه امي قتلتنی، بخاری کے الفاظ ہیں وہ بچہ اپنی ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا، لڑکا ہے تو آئے گا، لڑکی ہے تو آئے گی، اپنی ماں کی پستان سے لٹکی ہوئی ہوگی اور اللہ سے کہہ رہی معلق بین صدریہا، اپنی ماں کی پستان سے لٹکی ہوئی ہوگی اور اللہ سے شکایت کر رہا ہوگا بچہ، یا رب هذه امي قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے ختم کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا۔ بچو گے نہیں قیامت کے دن؟ ہماری ماں بہنیں ذرا غور کریں، تم تو اپنی حلال اولادیں گرا دیتی ہو، موقع لگا تو کل بتاؤں گا، اسلام نے تو دہشت گردی کو اتنا مٹایا ہے، وہ تو کسی معصوم بے گناہ بچے کو بھی، بلکہ حرامی اولاد اگر کسی کے پیٹ میں پل رہی ہے، زنا کی پیداوار ہے، کسی عورت کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے زنا کا، تو وہ اس لڑکے اس بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا اسلام، غلطی تیری ہے، سزا اس کو نہیں ملے گی۔
उसको भी इस दुनिया में पैदा होने का हक है, उसको भी नमाज पढ़ने का हक है, उसको भी रोजा रखने का हक है, उसको भी अपनी जन्नत बनाने का हक है। तुम नहीं मान सकती हो। हाँ, अगर इस्लामी कानून और सजा अगर यहाँ दी जा सकती है तो ऐसी सूरत में कि बच्चा पेट में पल रहा है तो यहाँ इस्लामी सजा भी तुम्हें नहीं मिलेगी। अभी संसार में ही किया जाएगा इस औरत को जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए, और जब बच्चा पैदा हो जाए तो रोटी जब तक न खाने लगे तब तक उसको सजा नहीं मिलेगी। जानते हो, ये कहते रहे कि इस्लाम दहशतगर्द है और मासूम और बेगुनाह बच्चों को मारने की इजाजत देता है, या मुसलमान लोग मार देते हैं आतंकवादी, इस्लाम को इसकी भी इजाजत नहीं देता। मौका लगा तो कल बशर चाहिए कि हमें तब टाइम मिले जब इंजीनियर लोग हों, प्रोफेसर लोग हों, एडवोकेट लोग हों, हिंदू लोग हों, तब हमको टाइम मिले, उनको बताया जाए आपको क्या वेद के मंत्र से आपका क्या फायदा है, रामायण और गीता के श्लोक से आपका क्या फायदा है। फायदा तो उनको पहुंचना चाहिए जो कहते हैं कि घोड़ा घास खाता है गोश्त नहीं खाता, जिसकी जो ग़िज़ा उसको खिलाना चाहिए। आप लोग गोश्त खो रहे हैं, आपको वो लोग घास खाते हैं, वेद के मंत्र उनके लिए है, उनको उनकी किताबों के हवाले से बताया जाए कि इस्लाम क्या है तो उनकी समझ में आए। तो इंशाअल्लाह मुझे कल उम्मीद है अपने जलसा कमेटी के अरकान से, तो मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, वो शिर्क और बिदअत की गलाजतों से माहौल को पाक साफ करता है। फरमाया अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर दो कि बड़े होकर मेरे साथ खाएगा। अच्छा, फिर पूछा उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अपने पड़ोसी औरत के साथ जिना करना। पड़ोसी के साथ ना करूं इसका मतलब दूसरे के साथ जायज है। मौलवी साहब हदीस में आया पड़ोसी की के साथ जिना, पड़ोसी के ना करें दूसरे की लड़की से। जानते हो इस मामले में अल्लाह के नबी ने कितनी बेहतरीन नसीहत फरमाई है। फरमाया एक नौजवान अल्लाह के नबी के पास आया और कहता अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए जिना करना। सुनन बैहक़ी की रिवायत, मुस्नद अहमद के भी अल्फाज, क्या कहा मुझे जिना की इजाजत दीजिए। आज आप जैसे लोग पढ़े लिखे ना हो, जाहिल भी, कोई मौलवी से नहीं कहेगा मौलवी साहब मुझे इजाजत दे दो कि मैं जाऊं जरा जिना करके आऊं, फला जगह तवाइफों का अड्डा खुला है मैं जाऊं। नहीं, मौलवी साहब है तो दोस्तों से कह सकता लेकिन मौलाना से नहीं कहेगा। दोस्त भी मौलाना होंगे तब भी नहीं कहेगा, क्यों अदब करेगा। मौलाना साहब कितने कैसा माहौल था, जरा गौर करो, कितने अनपढ़ होंगे वो लोग और किस जहालत से निकले होंगे वो लोग कि सहाबी अल्लाह के रसूल से कह रहा है मुझे जिना की इजाजत दीजिए। यानी कितनी जहालत हो कि अल्लाह के रसूल ने कैसे माहौल को बनाया और कैसे पाक साफ किया। अल्लाह के रसूल जिना की इजाजत दीजिए, साहबा घूरने लगे, क्या माना आपने कहा। अब आप समझ गए कि इसको कैसे समझाया जाए। समझकर समझाना, समझकर समझाना। आजकल मुल्ला मौलवी तकरीरें तो करते लेकिन पब्लिक का मिजाज नहीं समझ पाते कि पब्लिक बेचारी क्या चाहती है, पब्लिक का मिजाज क्या है। अल्लाह के रसूल की सिफत सबसे पहले ये थी कि आप आवाम को समझते थे कि मिजाज क्या है, आप उसको उसके अंदाज में समझाते थे कि क्या समझना चाहती है और इसको किस अंदाज में समझाया जाए। मेरे भाइयों जरा गौर करो कि अल्लाह के रसूल समझ गए ये जिना की इजाजत मांग रहे, इसको कैसे समझाया जाए। आपने उसके दिल की बात को समझा, आपने के डराओ, आपने उसको अपने करीब बिठाया और करीब बिठाने के बाद का जिना करोगे किससे है? एक दोस्ती किसी से का। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें जिना की इजाजत दे दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम अपनी मां के साथ जिना करोगे। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जाओ ये काम तुम अपनी मां के साथ करोगे? कहता क्या मां के साथ? मां के साथ? हाँ, फिदा दादी व उम्मी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए। अल्लाह के रसूल ऐसा कौन कम बख्त और नालायक होगा जो अपनी मां के साथ जिना करे? का ठीक है कोई नहीं कहेगा। अच्छा ठीक है मां के साथ नहीं कर सकते तो बहन के साथ? का क्या अल्लाह के नबी आप भी ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं। अच्छा ठीक है बहन के साथ नहीं तो बेटी के साथ? कहा नहीं अल्लाह के रसूल नहीं कर सकते। अच्छा अपनी चची के साथ, खाला के साथ, फूफी के साथ, एक का नाम सब पे मना किया कि नहीं कर सकता अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया अब तुम जिस लड़की के साथ जिना करना चाहते हो तो वो किसी की या तो माँ होगी या बहन होगी या बेटी होगी या बीवी होगी या चची होगी, खाला होगी, कुछ तो होगी। हाँ अल्लाह के रसूल होगी। कहा जब तुम नहीं चाहते हो कि मेरी माँ बहन बेटी के पास कोई दूसरा जिना करने आए, तुम भी नहीं चाहते हो तो दूसरा ये कैसे चाहेगा कि मेरी बहन मेरी बेटी मेरी बीवी के साथ इस तरीके का काम किया जाए? वो भी पसंद नहीं करेगा। तो जो तुम अपने लिए पसंद करो दूसरे के लिए पसंद करो, यही इस्लाम तुमने कबूल किया। कहता है अल्लाह के रसूल आपने इस अंदाज से मुझे समझाया कि मेरी समझ में आ गया। अब मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं जिना नहीं करूंगा, अल्लाह मेरी नजरों की हिफाजत फरमाए। मुस्नद अहमद के अल्फाज है आपने उसके सर पे हाथ फेरा और फरमाया अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस दिन का बयान है, उस लड़के का बयान, उस नौजवान का बयान है। किन
لڑکی کی طرف دیکھنا تو دور، میں نے اس دن کی تاریخ میں کوئی حرام چیز پر نظر ہی نہیں ڈالی. اس طریقے سے ماحول کو پاک و صاف کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کرشن جی نے بھی جو ہی کہا تھا یدا یدا ہی دھرمس گلا نربھوتی بھارت، جب جب دھرم کی گلانی ہوتی ہے اور دھرم کی وردی ہوتی ہے، ظلم جہالت کی ترقی ہوتی ہے، اس دور میں اوتار گرہن کرتا ہوں، اس دور میں میں نبی بن کر آتا ہوں. یعنی کرشن جی نے یہ نہیں کہا تھا کہ نبیوں کا سلسلہ ختم اور آخر میں بھی آئے، بلکہ آئے گا جب جب جہالت ہوگی. جہالت کی اور اس جہالت کے دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، معاشرے کو پاک کیا، صاف کیا، دھویا، گناہوں سے بڑے بڑے گناہوں کو تو نام لے کر پوسٹ مارٹم کیا. فرمایا کیا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہوں سے، 7 ایسے گناہوں سے بچو جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. قالوا وما هن یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے نام لے لے کر بتایا. الشرک باللہ والسحر، جادو. پہلے نمبر پہ شرک، دوسرے نمبر پہ جادو. جادو جانتے کیا ہوتا ہے؟ اس کی دکان پہ گاڑ دینا نیچے، اس کے دکان کے کسٹمر ٹوٹ کے تیری دکان پہ آئیں گے، برباد کرنا، برباد کرنا. انڈا لے کے پڑھ کے کاٹ دینا. یہی کام کرنے کے لیے اللہ کے نبی آئے. ہمارے یہاں علاقے میں ایک مولوی تھا، تعویذ دیتا، کسی نے کیا لڑکی سے محبت دے دیا، کیا ہوگا؟ کہ یہ پہن کر لڑکی کے سامنے آ جانا، دیوانی ہو کر تیرے پاس چلی آئے گی. مولوی اللہ کا ایسا عذاب آیا 2 بجنے کے بعد اسی مولوی کی لڑکی بھاگ گئی. ہم نے مسجد کے ممبر سے کہا الحمدللہ. لوگوں نے کہا یار انا للہ بولنا چاہیے. صحیح پڑھ رہا ہوں. جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے اس کو وہ خود گرتا ہے، خود گرتا ہے. اب پتا چلا کہ تعویذ دینا چاہیے کہ نہیں. یہی سب کرنے کے لیے اللہ کے رسول آئے تھے کہ فلاں کو برباد کرو، فلاں کو جاؤ. کلکتہ کی سرزمین پر آج بھی ایک آدمی زندہ ہے، جاؤ نام لیں، جاؤ تاتی باغان کے اندر، نام میں نے بتا دیا. آج بھی ایک آدمی زندہ ہے، بہت سے لوگ یہاں کے کلکتہ میں کام کرتے ہوں گے. جاؤ، آج بھی ایک آدمی جانتے ہو کیا کرتا ہے؟ وہ پیشاب کرتا ہے، پیشاب میں سیاہی دھوتا ہے، سیاہی دھول کر اسی سیاہی سے اپنے پیشاب سے قرآن کی آیت لکھ کر تعویذ بنا کر دیتا ہے. آج بھی. اور یہاں اگر حیدرآباد کے کچھ لوگ آئے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے، نہیں تو پوچھیے گا. سکندرآباد کے علاقے میں وہ آدمی اب اہل حدیث ہو گیا ہے، اس نے اپنے پرانے دھندے کو چھوڑ دیا ہے. اس نے بتایا اپنے جلسے کے اندر اقرار کیا اس نے ہمارے پروگرام میں، کہا مولوی صاحب ہم بہت گمراہ تھے، ہمارے پاس شیطان تھا. لوگ کہتے ہیں جنات منات بکواس ہے، شیطان تھا میرے پاس، جو کہتا تھا میں کرتا تھا. ساری چیزیں ہونے کا کیسے تھوڑا کہا مولوی صاحب قبضے میں کیسے ہوا میرے؟ میں نے چھوٹا سا قرآن پیر کے اندر رکھ کر، موزے کے اندر رکھ کر، یہاں میں نے 40 دن تک اسی قرآن کو پیروں سے روندا اور لیٹرین کیا بغیر وضو کے. ہم نے نمازیں پڑھی. تب شیطان میرے پاس آیا اور کہتا ہے کہ تو نے تو میرا بہت بڑا کام کیا ہے، اب تو بول. وہی دوسرے کے اندر گھستا ہے، درد ورد پیدا کرتا ہے، اور وہی وسوسہ دل میں ڈال کے کہتا فلاں کے پاس جا. میں اس کو تعویذ دیتا تھا، وہ تعویذ پہنتا تھا اپنے گلے میں، وہ نکل جاتا تھا. یہ سمجھتا تھا تعویذ پہننے والا کہ دیکھو میرے اللہ کا کلام گلے میں لٹکایا اور مجھے فائدہ ہو گیا. وہ اور اس کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اس کا کام کر رہا ہے. غور کرو میرے بھائیو، یہ کیسے عقیدے مضبوط ہو رہے ہیں. ایسے ہی نہیں کہا تھا اللہ کے نبی نے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے اپنے گلے میں کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. ایسے ہی نہیں کسی صحابی کو دیکھا آپ نے کہ وہ اپنے ہاتھ میں تعویذ باندھے ہوئے، پوچھا کیا ہے؟ واحد یا رسول اللہ، کمزوری کی وجہ سے میں نے پہن لیا. فرمایا لو قال هذا لم تدخل الجنہ، اگر اس حال میں مر گیا تو میں جنت کا دروازہ کو نہیں دیکھے گا. تو ایک جگہ آپ نے فرمایا اگر اس حال میں تجھے موت آ گئی ہوتی تعویذ پہنا رہا تو میں تیری جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں تیرے جنازے کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا. یہ تعویذ و بندے کی مذمت ہے. آج ان چیزوں سے مسلمان اپنے گلے میں پہن رہا ہے. میرے بھائیوں، محمد عربی نے تمام چیزوں سے معاشرے کو پاک کیا تھا. آپ مزکی بن کر آئے تھے، آپ نبی توبہ بن کے آئے تھے، آپ نبی مزکی تھے، آپ مزکی تھے، اور آپ توبہ اور پاک کرانے کے لیے آئے تھے، توبہ کرانے کے لیے آئے تھے. آپ نے شاید سنا ہوگا اس واقعے کو بتاؤں، چونکہ میرے بھائیوں روزانہ مسلسل پروگرام ہو رہے ہیں اور رات میں یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انرجی بالکل لاس ہو جاتی ہے، بالکل لاس.
اور ایسے موقع پر مجھے چیخنے اور چلانے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے. ذرا غور کیجیے گا میرے بھائیوں اس واقعے کی طرف, کیسے ماحول کو پاک کیا. مرثد ابن ابی مرثد کا واقعہ آپ اٹھائیے. اے اللہ کے رسول میں بہت گناہ گار ہوں, آپ نے فرمایا اسلام لیا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کہا سن لو, سمندر کے پانی کی بوندیں اور قطرے بنائے جائیں تو گنے جا سکتے ہیں, لیکن میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبل, اسلام لیا تیرے سارے گناہ معاف. اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. ہم تو ہزاروں نمازیں پڑھ ڈالے ہوں گے لیکن احساس تک نہیں. اس نے ایک نماز پڑھی, بھائی اسلام لایا, اذان ہوئی, نماز کا وقت ہوا, نماز پڑھی, اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اس نے نیت مانی, نماز پڑھ کے سلام پھیرا. ایک نماز پڑھی تھی اس نے صرف ایک وقت کی. کہنے لگا اللہ کے رسول اسلام تو لے آیا, میرے سارے گناہ معاف ہو گئے. اسلام لے آیا, میرے سارے گناہ معاف ہو گئے, لیکن بہت گناہ گار رہا. ابھی میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں, گناہ کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے. اسلام لانے کے بعد اب اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیسے معاف ہوگا. ہم تو مسلمان ہونے کے باوجود بھی گناہوں کی معافی نہیں. کہا اللہ کے رسول اگر اب مسلمان ہونے کے بعد کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو معافی کیسے مانگوں. آپ نے فرمایا خلوص سے اسلام قبول کیا. کہا ہاں. کہا دل سے میرے پیچھے نماز پڑھی. کہا ہاں اللہ کے رسول. فرمایا جا, اللہ تجھے گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا. پتہ یہ چلا کہ جو نماز پڑھے گا اس کو گناہ کی توفیق نہیں ملے گی, کیونکہ نماز انسان کو بے شرمیوں بے حیائی سے روکتی ہے. کیسے کہہ رہے ہیں مولوی صاحب, یہاں 80 سال کے بڈھوں کو دیکھ رہا ہوں نماز بھی پڑھ رہے ہیں, حکم بھی دے رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, کھینی والا تمباکو والا پان بھی کھا رہے ہیں. ارے یہ بوڑھے لوگ نہیں, یہ تو ملا مولوی بھی کھا رہے ہیں. کیا ہوگا مولوی صاحب؟ مسئلہ مت پوچھنا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی ان کے پیچھے, مفتیوں سے مسئلہ پوچھو, مفتیوں سے مسئلہ پوچھو. میرے بھائیوں ایک وقت کی نماز پڑھی تھی نبی کے پیچھے. کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے اسلام لانے سے گناہ معاف ہو گئے, لیکن اسلام لانے کے بعد عادت پڑی ہوئی ہے, ابھی نیا نیا مسلمان ہوں, اب اگر گناہ ہو جائے تو کیسے معاف ہوگا. اور آپ نے اس سے پوچھا خلوص سے اسلام قبول کیا. ہاں. دل سے میرے پیچھے نماز پڑھی. ہاں. فرمایا جاؤ اللہ تمہیں گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا. پتا چلا جس کا اسلام خلوص سے ہو اور جس کی نماز دل کی گہرائیوں سے اللہ کے لیے ہو تو اللہ اس کو گناہ کی توفیق نہیں دیتا. آج ہماری نمازوں کے ساتھ ساتھ گناہ, اس کا مطلب یہ کہ نہ ہمارا اسلام صحیح ہے نہ ہماری نماز صحیح ہے. ہم نمازیں دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. 6 دن غائب, جمعے کے دن اگلی سب میں بیٹھا, سنیچر کو مسجد میں نہیں تھا, اتوار کو گاؤں میں نہیں دکھائی دیا, سوموار منگل پڑا رہا, ایک دن نہیں آیا, جمعے میں اگلی صف میں بیٹھا ہے. ایسے ہی مسلمانوں کے بارے میں قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ ایسے مسلمان بھی, کچھ ایسے لوگ بھی تمہیں ملیں گے جو یہ کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم قیامت کے دن پر ایمان لائے, حالانکہ وہ نہ اللہ کو ماننے والے نہ قیامت کو. یہ زبان سے کہہ رہے ہیں مومن ہے لیکن مومن نہیں ہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, مومن نہیں ہے. ان کی زبانیں کہہ رہی ہیں, ان کے دل نہیں کہہ رہے ہیں. یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں, یہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں. جمعے آ گئے, 6 دن غائب. ان کے بارے میں قرآن نے کہا اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انما معهم انما معكم. یہ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں میں تو مومن ہوں, میں تو مسلمان ہوں, اور جب اپنے چینوں کے پاس, اپنے دوستوں کے پاس, اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انما معكم, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یعنی مسجد میں آتے ہیں جمعے کے دن تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں, مسلمان ہیں, تمہارے ساتھ ہیں, اور 6 دن غائب رہتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اپنے چیلے چمچوں سے تمہارے ساتھ ہیں. یہ ہے ان کا معاملہ. یعنی یہ مومن بھی نہیں ہے, یہ کافر بھی نہیں ہے, یہ منافق ہیں, یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ پتا نہیں پا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے. یہ بیچارے یہ صرف دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو. مومن ایسے لوگ اللہ نے کہا اللہ کے رسول نے جاؤ اللہ تمہیں گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا. مرثد ابن ابی مرثد نے کہا اللہ کے رسول تو اب کوئی کام بھی تو بتا دیجئے. اسلام لانے کے بعد, مسلمان ہونے کے بعد مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ کھائے گا کیا, کھانے پینے کے معاملے میں, کیونکہ اللہ کی عبادت کرے گا تو بیوی بچوں کو کھلانا بھی ضروری ہے. یہ تو الٹی چھری سے کاٹے جانے کے لائق ہے قسم خدا کی. بیٹھے اللہ اللہ اللہ, شام کو کھانا کہاں سے اللہ دے گا, چپ چپ میری عبادت بھنگ ہو رہی ہے. اللہ, ایسے آدمی کو 100 جوتے نہیں 1000 جوتے مارو اور ایک گنو. قوم کے اوپر بوجھ ہے یہ آدمی. نمبر 1 کا شیطان ہے, یہ صوفی نہیں ہے, شیطان ہے. کس نے کہا تجھے, کس نے کہا کہ اللہ کرتا رہے,
जानते हो नमाज के बाद सबसे पहले जिम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर कौन सी आयत होती है? कुरान को फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़। जब नमाज पढ़ लो तो अब बैठो नहीं मस्जिद में, जब नमाज पूरी हो गई तो भागो यहाँ। चलो, क्यों बैठे हो? मस्जिद में सोने के लिए, गप्पे करने के लिए, एक दूसरे की बुराई करने के लिए क्यों बैठे हो? मस्जिद में जब नमाज पढ़ ली जाओ फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ। क्या करो? वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह ने जो रोजी पैदा की उसको तलाश करो, अपनी बीवी बच्चों के लिए मेहनत करो, कमाओ। अल्लाह की इबादत के बाद दूसरा दर्जा इसको दिया गया है। तो उसने भी कहा अल्लाह के रसूल इस्लाम ले आया, अब गुनाह मेरी आदत पड़ी हुई है, अब आपने कहा कि गुनाह की तौफीक नहीं देगा, तो अब मुझे ये बताइए कि अपनी बीवी बच्चों के लिए मैं क्या कमाऊं, क्या करूं, मैं काम क्या करूं? हराम काम करता था अब तक, अब तो मेरी रोजी रोटी हलाल होनी चाहिए, क्योंकि मेरी इबादत कबूल नहीं होगी अगर हराम लुकमा खाएंगे। तो आप बताइए मैं काम क्या करूं, मैं क्या काम करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तक क्या करता था तू? इससे पहले क्या करता था? जब काफिर था तो क्या करता? मर्सद ने कहा अल्लाह के रसूल इससे पहले चोरी करता था, डाका डालता था, डकैती। कहा अच्छा, अब एक चोरी मेरे लिए करो, एक डकैती मेरे लिए। कहा क्या? चोरी करूं, डकैती डालो? अरे उसी से तो बचने के लिए मैंने इस्लाम कबूल किया। आपने फरमाया वो डकैती नहीं जो तू करता था, बल्कि वो डकैती में डलवा रहा हूं। हमारे कुछ सहाबा मक्के के अंदर कैद हैं, काफिरों ने उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। तुम चोर थे, तुम डाकू थे, तुम्हें ताला तोड़ना आता है, तुम्हें बेड़ियां तोड़ना आती हैं, तुम्हें तजर्बा है, तुम जाओ हमारे बेकसूर सहाबा को जिन्होंने काफिरों ने जिनको कैद कर लिया है, पैरों में बेड़ियां डाल दी है, रात के अंधेरे में तुम घर में कूदना, छलांग लगाना, और हमारे मजबूर और बेड़ियों से सहाबा की बेड़ियां तोड़ के तुम उनको एक एक करके लाओ, जाओ ये डकैती डालो तुम मेरे लिए। कहा अल्लाह के रसूल ऐसा ही करूंगा, मैं अपने मुसलमान साथियों के लिए उनको बचाने के लिए ऐसा ही करूंगा। वो गया, मक्के पहुंचता है, मदीना से मक्के पहुंचता है और रात का फायदा उठाया। रात में मरसद इब्न अबी मरसद जा रहा है, देखता है अंधेरा है और इसी घर के अंदर कैदी है, वो दीवार पे चढ़ने लगता है। वही औरत मक्के की बड़ी खूबसूरत हसीन जमील अनाक नाम था जिसका, वो आई, देखती है कि ये तो मरसद है, मोटा ताजा तंदुरुस्त हट्टा खट्टा 5-6 फीट का नौजवान, कहती है ये तो मरसद है। ज़माने जाहिलियत में इसके साथ गलत ताल्लुकात थे, मरसद ने उस औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए थे। वो पहचान गई, कहने लगी मरसद मुबारक है तुम्हारा आना, कहां चले गए थे अब तक? मैं तुम्हारे लिए तड़प रही हूं, चलो आज की रात हम लोग तन्हाई में रहते हैं, चलो हमारे घर में कोई नहीं है। मरसद इब्न अबी मरसद ने चेहरा फेर लिया, आया नाक दूर हो जा, चली जाओ यहां से, मैं ये सारे काम छोड़ चुका हूं। उसने चेहरा पकड़ा, गाल पकड़े, इस तरीके से घुमाया, क्या कह रहा है, नखरे दिखा रहा है, ऐसे इधर देख, चेहरा फेर लिया, अन्ना हट जाओ, मेरी आंखों के सामने मत आ। इन आंखों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीदार कर लिया है, अब ये आंखें किसी हराम चीज को देखना गवारा नहीं करते। सच कहा था अल्लाह के रसूल ने, खुलूस से इस्लाम लाए हो, दिल से नमाज पढ़ी है, जाओ आज के बाद अल्लाह तुझे गुनाह की तौफीक ही नहीं देगा। आय हाय, एक नमाज पढ़ी थी, गुनाह की तौफीक ही नहीं देगा। हमारी तो सारी जिंदगी नमाजें पढ़ते हुए हो गई, हाय हाय, और गुनाह करते जा रहे हैं। जाओ, हट जाओ। उसने कहा क्या कह रहा है तू? यहां कैदियों को छुड़ाने आया, मैं अभी तेरा राज खोल दूंगी, चलता है या नहीं चलता मेरे साथ? कहा नहीं जाएंगे, हट जा। उसने हाथ पकड़ के खींचा, अन्ना ने चल चल जल्दी, हाथ पकड़ा होगा, हाथ को पकड़ के झटका दिया, धक्का दिया, नाक को गिराया, दूर भाग यहां से। कहता है मरसद इब्न अबी मरसद, इन हाथों को पकड़ने की कोशिश मत करना, इन हाथों ने मुहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ से मुसाफा कर लिया है, ये हाथ रसूलुल्लाह के हाथ को छू चुके हैं, अब ये किसी हराम औरत के हाथ को छूना गवारा नहीं करते। उसने शोर करना शुरू कर दिया, इतना शोर किया कि लोग उठ गए। मरसद कहते मैं